آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کی حاضر خدمت ہے، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کے توسط سے پیش کیا جا رہا ہے شہر مقدس کربلا سے، اور روزانہ کے بنیاد پر یہاں کے مقامی ٹائم کے مطابق 7:30 بجے سے 9:30 بجے تک، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق 9:30 بجے سے 11:30 بجے تک، اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 10 بجے سے 12 بجے تک یہ پروگرام روزانہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا در حقیقت موضوع ماہ رمضان عظیم کے ساتھ ساتھ اس امور اپنی ذمہ داری کی طرف ایک اشارہ ہے اور ایک توجہ ہے۔ ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ جس عنوان سے یہ ٹیلی ویژن چینل تمام مومنین کے لیے مختلف پروگرامز کی پروڈکشن کرتے ہیں اور اہل البیت علیہم السلام کے نور کو آپ کے گھروں تک پہنچاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت ساری ایکٹیویٹیز جو امام حسین علیہ السلام میڈیا انجام دے رہے ہیں، تو اس میں در حقیقت اس پروگرام میں اس چیز کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہر مومن اپنے اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہے، اور کہ وہ حد جتنی وہ کر سکتا ہے، جتنی اس کی قدرت ہے، اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام ٹیم کے ساتھ اس مشن میں ایک ڈونیٹر کی حیثیت سے اعلان کریں، اور در حقیقت یہ ایک شرعی وظیفے کے طور پر اس عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے، اور بحمد اللہ بہت سارے مومنین اس پروگرام میں کال کرتے ہیں، اور بہت سارے مومنین نے اپنے نام اس لسٹ میں جو ہمارے پاس 14,000 افراد کا لسٹ ہے، جس میں 14,000 افراد کے نام جو ہے وہ درج ہو رہے ہیں، اس میں بہت سارے مومنین نے اپنے نام درج بھی کرا دیے، اس طریقے سے کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ڈونیشن کی، اور اس میں کچھ مومنین ایسے ہیں جن کی زیادہ تر تعداد کہ وہ ہر مہینے کچھ کر کے جتنی رقم انہوں نے تعین کی ہے، ایک تاریخ پر امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اکاؤنٹ میں سینڈ کرتے رہتے ہیں، یعنی جو ان کا نذرانہ ہے اس نذرانے کو ماہانہ کی بنیاد پر روزانہ منتھلی سینڈ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور ایسا بھی کر رہے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ 2 مہینوں میں، کچھ 3 مہینوں میں۔ بہرحال جیسے ہم نے عرض کیا کہ حد وسعت ہے کہ انسان کس قدر کر سکتا ہے، اس عنوان سے مومنین بحمد اللہ اس میڈیا گروپ کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کوئی جدید نہیں ہے۔ آج یہ سلسلہ صرف اس پروگرام سے نہیں ہے، بلکہ 2009 سے یہ سلسلہ جب جاری ہوا تو اسی زمانے سے مومنین کی بدولت یہ ٹیلی ویژن چینل آج 2026 تک، یعنی مارچ تک 2026 جو آج کا یہ پروگرام ہے، ابھی تک مومنین کے تعاون سے ہی یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ لیکن بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسے امور پیش آئے کہ جس امور کی بنا پر امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو رسماً اس قسم کی درخواست جو ہے وہ کرنی پڑی، اور اس عنوان سے کہ یہ ٹیلی ویژن چینل یقیناً مذہب تشیع کے لیے آنے والے دنوں میں، اور جو آج کے اس دور میں پورا شوب دور ہے، اس دور میں اور آنے والے
जो यकीनन जैसे रिवायात है, वैसे तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहमत पर ईमान रखते हैं और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर रहमत फरमाते हैं, लेकिन बहरहाल जो चीज़ें रिवायात में वारिद है उस हवाले से हालात जो है वो ठीक नहीं होने हैं, बल्कि मज़ीद जो है सख्ती की तरफ ये हालात जाने वाले हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इन हालात में यकीनन मीडिया की ज़रूरत होती है ताकि जो पैगाम है उसको पहुँचा दिया जा सके। और ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ माशरे की मुश्किलात हैं, बल्कि इंसान की फ़िक्री बहुत सारे मुश्किलात जो मुख्तलिफ़ ममालिक में वहाँ पे ज़ाहिर है उन्होंने जिस तरीके से स्कूल्स है या जो उनके कॉलेजेस है एक निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है, और अक्सर जो बिलाद कुफर है यकीनन वहाँ पर मज़ीद भी ब्रेन वॉश किया जाता है। तो इस दौर में यकीनन हमारे नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो न्यू जनरेशन है आज के इस दौर में या आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा निज़ाम हो कि जिस निज़ाम के ऊपर वो इंशाअल्लाह उनकी अफ़कार जो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के तालीमात है, ज़ाहिर है कि अफ़कार की पाकियत और वजूद की पाकियत यकीनन अफ़कार अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से हैं और तालीमात अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से हैं। तो ऐसे तालीमात को पहुँचाने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि जी रिजवी साहिबा शाजिया रिजवी साहिबा दिल्ली से हमारे साथ फर्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, सबसे पहले तो आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त आपकी आवाज़ दिल्ली से करबला मौला तक मुस्तकीमन पहुंच रही है। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप मौला को सलाम कीजिए और अगर कोई दुआ करना चाहे फिर इंशाल्लाह मैं एक गुजारिश आपकी खिदमत पे पेश करूँगा। बिस्मिल्लाह। जी मोहतरमा, आप आवाज़ समात फरमा रहे हैं? जी मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। अगर कोई दुआ करना चाहे आपकी आवाज़ करबला की फ़िज़ाओं में है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैकुम बाबिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। इलाही आमीन, इलाही आमीन। इलाही आमीन। इलाही आमीन। मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपके लिए दुआ गो है कि मौला आपको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं मोहतरमा आपकी मौला आपको अपनी फैमिली समेत करबला बुलाए। मैं एक गुजारिश आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस प्रोग्राम में बहुत सारे मोमिनीन कॉल्स करते हैं और हवाइज की कबूलियत के लिए और मरीज़ों की शफायाबी के लिए, मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ हेल्प करने की हैसियत से एक नज़र करते हैं, हस्ब तौफीक जितना कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी इरादा फरमाएंगे कि इंशाल्लाह इस मुहिम में आप भी शरीक हो जाएं। क्या चीज़ नज़र करते हैं मोहतरमा, आप अगर नज़र करते हैं दुआओं की कबूलियत के लिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ मदद करने की हैसियत से, तो आप जितना आप कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आप भी इसमें शामिल होना चाहेंगे? ठीक, अपने हस्बैंड से बात करके फिर इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरजहुम। अच्छा, आपसे एक गुजारिश ये है कि जो आप इंशाल्लाह जो आपने इरादा कर लिया है किस मासूम के साथ या शुहदाए करबला में किसी के साथ आप खास कर लीजिए ताकि आपकी जो दुआएं हैं वो कबूल हो सके। किस का नाम आप लेना चाहेंगे, शुहदाए करबला में या इमामों में से किसी एक का नाम?
بولو امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے آپ کو توفیق دی. جو ارادہ آپ نے کیا ہے مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی فیملی اور آپ لوگوں کے رزق اور ایمان میں اللہ برکت عطا فرمائے. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے موبائل میں ہمارا نمبر محفوظ ہے. مزید مومنین کے ساتھ بھی اس نمبر کو شیئر کریں تاکہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام میں شامل ہو سکے انشاءاللہ. شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکر گزار ہے. شکریہ. جی ماشاءاللہ شازیہ صاحبہ دہلی سے ہماری فرسٹ کالر تھی آج کے اس پروگرام کی. اور آپ تمام مومنین بھی جہاں کہیں پر بھی ہے بارہا آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی اس کام میں انٹرسٹ لیں اور کوشش کریں کہ اس پروگرام میں شامل ہو سکے. اور شمولیت کا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کال کریں گے تو ساتھ میں آپ زیارت بھی کر لیں گے. ثنا بطول صاحبہ حیدرآباد سے جو آلریڈی ہماری ڈونیٹر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. سلام پیش کیجئے اپنے مولا کی خدمت میں اور اگر کوئی دعا کرنا چاہے مختصراً. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی السلام علیکم احباب اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم امیر المومنین. السلام علیکم فاطمہ الزہرا الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین مولانا طالب حسین علیہ السلام. اللہ کے سلام علیکم جو پیش کرنا چاہوں گی. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد الفیضان. اللہم اجل ولیت الفیض. اللہم اجل ولیت الفیض. نقاب اپنا سے مولا اب ذرا ہٹائیے. خدا کا نور کے صحیح ہمیں بھی تو دکھائی. ہمارا کوئی بھی نہیں سنی ہمارا حال گزر رہی ہے آپ کا وہ ہم کو بھی سنائی. یا امام زمانہ یا امام زمانہ. ماشاءاللہ. آقا میرے مولا حسین آپ فاطمہ الزہرا کا واسطہ مولا ہم سب کو اپنے زمان میرا کم پپا کو فیصلہ کرنے لگے. میرا ہمیں جن تو وکی زینب کے رضو قابل سانسی کر مولا رام کیا آپ کو بہتر کر دے مولا. اے میرے آقا تو ہر چیز کو واقعی سے مولا. اے میرے آقا ہمارے مان کو یہ بس بیٹھ دیجیے. اللہم صلی اللہ محمد. ماشاءاللہ. بہت شکریہ. سلامت رہیں آپ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا مقبول فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ مزید مومنین کے ساتھ بھی نمبر شیئر کیجئے کم از کم 14 افراد کے ساتھ تاکہ انشاءاللہ مزید بھی مومنین اس پروگرام میں شرکت کر سکیں انشاءاللہ. شکریہ آپ کا. شکریہ. جی ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ جو مومنین بہرحال اس پروگرام میں باقاعدہ ڈونیٹر بن چکے ہیں اور باقاعدہ اس پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں اور تعاون کر چکے ہیں حمایت کر چکے ہیں وہ مومنین بھی کال کر سکتے ہیں اس نیت سے. البتہ یہ ایک گزارش ہم ضرور پیش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے نمبر کو زیادہ سے زیادہ مومنین کے ساتھ شیئر کیا کریں. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ انسان تعاون کرتا ہے مالی تعاون کرتا ہے. ایک انسان ہے وہ مالی تعاون کرتا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ مالی تعاون مثال کے طور پہ نہیں کر سکتا لیکن کیا کر لیتا ہے کہ آخر کار انسان کسی نہ کسی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. کم سے کم تو یہ ہے کہ انسان دل سے دعا تو کر سکتا ہے لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر انسان مالی تعاون نہیں بھی کر پا رہا تو آپ کے پاس جو موبائل ہے اور نمبر ہمارا آپ کے پاس محفوظ ہے اس میں آپ لکھ دیجئے گا مختصراً آپ لکھ دیجئے گا کہ کربلا معلیٰ سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جس میں آپ سلام کر سکتے ہیں اور اگر آپ لکھنا چاہیں تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں. اس سے جو ہے آپ اس پیغام کو شیئر کیجئے اور جہاں تک آپ کی وسعت ہے اگر آپ کے پاس کچھ ایسے گروپس ہے کہ جہاں پر مثال کے طور پہ ایک گروپ ہے وہاں پر تعداد ہے دوسرے گروپ میں تعداد ہے 200-300 افراد کی تو اگر اس طریقے سے آپ شیئر کریں گے اور لوگ پڑھیں گے ظاہر ہے
है सब लोग शायद इसको वो न करें, सब लोग शायद इसमें दिलचस्पी न लें, लेकिन कुछ ऐसे अफराद होंगे, ऐसे मोमिनीन होंगे कि जो यकीनन आपके पैगाम की वजह से प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और हद अकल अगर वो ताउन भी ना कर सके, सिर्फ इतना भी कहें कि मौला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अगर सिर्फ सलाम भी पेश करें तो इस सलाम में आप भी सवाब के मुस्तहक हैं। अगर उन्होंने डोनेट कर लिया, मिसाल के तौर पे उन्होंने अपने माली और फाइनेंशियली तौर से उन्होंने ताउन किया, तो इसमें भी आप शामिल है। और अगर हद अकल उसने ये भी नहीं किया, आपकी तरह उस शख्स ने भी कुछ अफराद के साथ, 20 अफराद 30 अफराद के साथ शेयर किया इस किस्म का नंबर, उसने नेक नियति की, तो यकीनन जो नेक नियति है उसका भी अजर व सवाब मिलता है। तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ये अमर हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमर है। और इसमें यकीनन जैसे रिवायत में है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। एक वो लोग होंगे कि जो यानी जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के मौका पर, शहादत के बाद जो रिवायत है हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, वो इस उन्वान से हैं कि गोया कि रिवायत जो है वो हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिही से नकल करते हैं और इस उन्वान से उसका मज़मून है कि बाद शहादत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम दो गिरोह होंगे। एक गिरोह जो है वो गिरोह इस जिक्र को यानी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद को बुलंद से बुलंद तर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा भी जी मुर्तज़ा जकरानी साहब सिंध से हमारे नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। जी मुर्तज़ा साहब, जी गालिबन इस उन्वान से कोई फ़नी ख़राबी, इंशाल्लाह दोबारा गुजारिश है कि मुर्तज़ा साहब से इंशाल्लाह बात हो सके। तो ये दूसरा जो गिरोह है, पहला गिरोह इस ज़िक्र को बुलंद करेंगे और दूसरे जो लोग होंगे वो इस ज़िक्र को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। यानी कोशिश वो ये करेंगे कि किसी तरीके से इस जिक्र को रोक दिया जाए। अब ये दो गिरोह का सिलसिला है। रिवायत के मजमून रिवायत ये है कि ये सिलसिला वहीं से शुरू हो जाएगा और यकीनन इस गिरोह की जो अवलीन जो शख्सियत है वो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है। ये इब्तिदाई जो है वो इस गिरोह के सरदार है और उसके बाद फिर ये सिलसिला चला, आज तक ये सिलसिला जारी और सारी है। रिवायत में भी यही है कि इन दो जी मुर्तज़ा जकरानी साहब सिंध से हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी आप बोलिए, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी माशाअल्लाह। सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और जैसे आप जानते हैं कि करबला मुअल्ला से ये प्रोग्राम लाइव जो है वो चल रहा है और इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं दुआओं की कबूलियत के लिए और हवाइज की बरामदगी और इस्तिजाबत के लिए नज़र करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के साथ हेल्प करने की हैसियत से भी। तो इंशाल्लाह आप भी हस्ब तौफीक नज़र करना चाहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह नज़र आपने कर लिया। मैं एक सवाल आपसे करके फिर आप मौला को सलाम पेश कीजिए। आपकी आवाज़ चूँकि करबला मुअल्ला में है, आपने जो नज़र की है किसी शुहदाए करबला में से किसी का नाम ले लीजिए या इमामों में से किसी का नाम ले लीजिए ताकि आपकी ये नज़र उनके साथ ख़ास हो सके। तो किसी एक का नाम लीजिए ताकि आपकी जो नजर है वो कबूल हो सके। बिस्मिल्लाह। जी सर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। आपकी आवाज़ इस वक्त करबला की फिजाओं में है, सलाम अर्ज कीजिए और अगर कोई दुआ करना चाहे। बिस्मिल्लाह। जी सर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی اچھی اظہار عقیدت ہے۔ اگر کوئی دعا کرنا چاہے مختصراً اپنے اور اپنے فیملی کے لیے، بسم اللہ۔ جی سر، جی ماشاءاللہ، میں آپ کی طرف سے دعا کر لیتا ہوں، مولا آپ کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے، اور جو بھی آپ کے حوائج ہے مولا قبول فرمائے، اور آپ کے رزق اور ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ جی مہربانی۔ جی سلامت رہیں۔ جی اس عنوان سے کہ جو مومنین بہرحال کوشش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، یقیناً ہر چیز کے لیے ظاہر سی بات ہے وقت نکالنا پڑتا ہے، ہر ایک کام کے لیے انسان کو وقت درکار ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں مثلا انسان دین کے امور کے لیے، جیسے واجبات ہے، جیسے دوسرے زیارات ہے یا مستحب اعمال ہے، ظاہر ہے اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا نا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جیسے ہمارے بعض مومنین ہیں، ان کو بھی ہم مومنین ہی کہیں گے، ظاہر ہے ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گمراہ ہے، یعنی گمراہی میں ایمان کے ساتھ جو ہے، ظاہر ہے ایمان تو وہ بظاہر اپنی زبان کے حد تک لا چکے ہیں، لیکن عملاً چونکہ نہیں ہے تو ایمان بھی ظاہر ہے کمپلیٹ نہیں ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کچھ بھی نہ کریں، صرف بس زبان کے ساتھ آپ نے اقرار کر لیا کافی ہے، تو پھر وہ یعنی باقی جو امور الہیہ ہے، اللہ نے جو واجبات رکھے ہیں ان پر عمل کریں یا نہ کریں، صرف زبان کے حد، تو یہ فرقہ یقیناً گمراہ ہے، اور گمراہ ترین فرقہ ہے، کوئی شک شبہ اس میں نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سید ہے، غیر سید ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی اگر اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے کہ صرف زبان کے حد تک ایمان لانا کافی ہے، باقی جی سائیاں وہ سب کی گناہیں معاف کرتے ہیں، اور ہم کون ہیں اور ہماری گناہیں کیا ہے، اور اس طریقے سے اگر اپنے دل کو وہ تسلی دے رہا ہے، یہ اس کو یا تو شیطان ورغلا رہا ہے، یا یہ شخص خود شیطان کی شکل میں ہے، دوسرے لوگوں کے لیے وبال جان ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر چیز کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے لمحات کو قیمتی بنائے، اپنی سوچوں کو قیمتی بنائے۔ آپ ہے تو صحیح، جب تک زندہ ہے ظاہر سی بات ہے آپ سوچتے رہیں گے نا، سوچ، اور حتیٰ انسان کہتے ہیں کہ جب سو بھی جائے نا پھر بھی انسان فکر کرتا رہتا ہے، یعنی یہ سائنسی ایک وہ ہے کہ انسان حتیٰ سوتے ہوئے بھی اس عنوان سے کہ انسان کی جو فکر ہے وہ کبھی نہیں سوتی، کچھ نہ کچھ ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ تو انسان جب تک زندہ ہے یہ سلسلہ رہے گا، تو کیوں نہ ہم اپنے افکار کو طیب بنائیں، اس کو پاک بنائیں، اس کے اپنے فکروں کے اوپر ہم سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید، احادیث، روایات، دعائیں، توسلات اور مناجات کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن کو مشغول رکھیں۔ ہو سکتا ہے نا انسان جو ہے اگر کوئی ایسا کام شروع کریں، سوچ تو آپ کا چلتا رہے گا، وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو طیب بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس کو جو ہے وہ اس میں غلاظت بھرنا چاہتے ہیں۔ خدا نخواستہ غلاظت یہ ہے نا کہ اگر آپ نے اطراف کی ایسی چیزیں جو خداوند متعال کی رضا کے علاوہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر اپنے آپ فکر کو، اپنے آپ کو اگر فکر کو آپ نے مشغول رکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ افکار شیطانی جس کو کہتے ہیں اس کا یہ شخص ارتکاب کر چکا ہے۔ اگر ہم اپنی فکروں کو بہتر بنانا چاہیں اور فکریں یا ہم اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیں، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، اور ٹائم یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امور الہیہ میں اپنے آپ کو مشغول کریں۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اس کے لیے تمرین کرنے کی ضرورت ہے ابتدا میں، بعد میں پھر نہیں، لیکن ابتدا میں آپ کو ظاہر سی بات ہے تمرین کرنا ہے، اور اسی تمرین کو ایک طریقے سے مراقبہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ مراقبہ آپ کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو آپ اپنے نفس کے اوپر زور ڈال رہے ہیں، کچھ ایسے کام جو آپ کے نفس امارہ کو ناپسند ہے، آپ کے نفس کے خلاف عمل کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ہے۔ اور اس کے لیے اگر ایک شخص ہے، زیادہ تر اہل جہنم جو ہے نا، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حوصلہ نہیں رکھتے کسی چیز کا۔ مثلا ایک شخص ہے، کوئی عالم دین ہے مثلا،
اس کی تقریر ہے، یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، پورا محلہ جو ہے مسجد میں جا رہا ہے عالم کی باتیں سننے کے لیے، اس کا حوصلہ ہی نہیں ہے، موبائل اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے، اسی کو دیکھ رہا ہے، فیس بک کو مثلا کھول کے۔ یہ زیادہ جو اہل جہنم فرقہ ہے یہ یہی کم حوصلہ لوگ ہیں جن کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ان کی ضمیر بھی مر جاتی ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہوتا، بلکہ ایک کتاب ہے جو باقاعدہ موت کے مناظر کے اوپر لکھی گئی ہے، اس کے اندر یہ روایات جمع کیے گئے ہیں کہ کچھ ایسی روحیں ہیں نا، جب یہ غافل لوگ جب اس دنیا میں مر جاتے ہیں نا، جی زہرا صاحبہ امروہہ انڈیا سے، وسیم زہرا صاحبہ امروہہ سے اس وقت ہمارے کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، یا علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز امروہہ سے کربلا معلیٰ کی فضاؤں تک پہنچ گئی ہے، اور سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سلام عرض کریں اپنے مولا کی خدمت میں، اور اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہے اپنے فیملی کے لیے، اپنے ذات کے لیے، بسم اللہ فرمائیں۔ اللهم صل وعلى ال حسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين مولا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا، مجھے یقین نہیں آ رہا مولا، ہمارے وقت کے امام ضرورت مہمان، وقت کے امام کی ضرورت بتاجی تو وہ پروردگار تجھے ازالت کا خاص مولا قریب کربلا کا مولا کا بہت بہت شکریہ یا میرے مولا، میرا طلاق قبول کیجیے الہی آمین۔ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہن میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسب توفیق مومنین اس پروگرام میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نظر کرتے ہیں، اگر آپ بھی اس میں نیت کر لیں کم از کم تو انشاءاللہ آپ کی بھی دعائیں قبول ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ نیت فرما رہے ہیں نظر کرنے کی؟ نیت کر لیں۔ جی بھائی، اپنی نیت کی تھی کیونکہ آپ نے پہلے بھی فون کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، نیت آپ نے کیا، کس معصوم کے ساتھ، کس معصوم کے ساتھ آپ نے نظر کو نسبت دی تھی؟ مولا مشکل کشا، مولا مشکل کشا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کے رزق اور ایمان میں برکت ہو انشاءاللہ۔ آپ سے بس ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس ہمارا نمبر محفوظ ہے، جتنے بھی آپ کی دوست احباب اور جاننے والے لوگ ہیں، ایک مختصر پیغام کے ساتھ ان تک بھی شیئر کر لیں تاکہ انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ مومنین اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ بالکل بالکل، سلامت رہیں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ شکریہ، ہمیں کربلا بلا لے مولا۔ الہی آمین، الہی آمین، مولا سلامت رکھے، شکریہ، سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ماشاءاللہ، بہت بہتر، اور مومنین کرام جو اس میں شرکت کر رہے ہیں، یقیناً یہ ایک بیداری کی علامت ہے کہ انسان گویا کہ بیدار ہے، بیداری ہے اس کے اندر، اور سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ انسان جو ہے سب سے پہلے بیدار ہو جائے، یعنی بیداری اس میں آ جائے، اور وہ اس عنوان سے ہی ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ تربیت دے سکے۔ نفس کی تربیت کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ انسان سب سے پہلے بیداری کی طرف جائے، انسان بیدار ہو جائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض ایسی غفلت کی چیزیں ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسے انسان جو غافل ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ نیکی کرنے کا، ٹائم ہی وہ نہیں کرتے، حوصلہ ہی نہیں ہوتا ان کا۔ تو اس کتاب کا حوالہ میں دے رہا تھا کہ وہاں پر ایسے ہی لکھا ہے کہ جب یہ لوگ، ایسے غافل لوگ جو دنیا میں ساری زندگی غفلت کرتے رہے، جب برزخ میں چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو غفلت کی نیند میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کی روحوں کو، اور ان کی روحیں غفلت میں رہتی ہے یہاں تک کہ اچانک جو ہے جیسے انسان نیند سے بیدار ہو جائے اور وہاں پہ جو ہے یہ قیامت برپا ہو گئی ہوگی۔ تو یہ جو غفلت ہے
اور کچھ ایسے روایات بھی اس عنوان سے ہیں. غفلت بہت بری چیز ہے کہ اگر انسان غفلت میں چلا جائے. اور جب عالم ذر یا عالم ارواح میں، تو وہاں پر بھی کہتے ہیں جو جن ذرات نے یا جن ارواح نے غفلت اختیار کی تھی وہ اس دنیا میں بھی غفلت میں رہیں گے، غفلت میں رہیں گے. اور غفلت اس قدر بری چیز ہے کہ مثال کے طور پہ جب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عام اعلان کر دیا کہ میں نے کربلا جانا ہے اور اگر کوئی میرے ساتھ آنا چاہے، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو غفلت کے شکار ہو چکے تھے. انہوں نے محض یہی کہا کہ یہ جنگ، یہ علویون اور بنی امیہ کی جنگ ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا، یہ ٹھنڈا ہی نہیں ہونا ہے. تو اس نے کہا یہ جنگ جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، لہٰذا ہمیں کوئی مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب حضرت کی شہادت واقعہ ہو جاتی ہے تو تب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ واقعاً کوئی محض جو ہے وہ علوی اور اموی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ در حقیقت اسلام کی جنگ تھی. کہ اس دور میں ان لوگوں نے، اس میں سے بعض جو ہے جو بعد میں پھر انہوں نے مراجعت کی اور توبہ کر کے جو توابین تھے وہ پھر حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اس میں جو ہے انہوں نے قیام کیا اور خود مختار کے ساتھ پھر بعد میں انہوں نے شمولیت اختیار کی. بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان غفلت کا شکار ہو جائے، اکثر لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ یہی غافل فرقہ ہے. یہ فرقہ ہی اس کو کہیں گے، یعنی ان کی جو جماعت ہے جنہوں نے غفلت اختیار کی ہے، جو غفلت والا گروہ ہے. اور ہم لوگوں میں یہی ہے کہ اللہ ہمیں غفلت سے بچائے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی غفلت کے شکار ہو جائیں. غفلت میں انسان جب جاتا ہے تو اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دنیاوی امور میں بعض لوگ بڑے ناکام ہیں. جی ہمارے پاس جاب نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ پوری جو ہے نا وہ غفلت میں رہتے جب ضرورت پڑتی ہے پھر کہتے ہیں ہمارے پاس جاب نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کوشش اپنی کرنی ہے نا، جو سٹرگل ہے اس نے آپ نے سٹرگل کرنا ہے اور اس کے بعد نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو ملے گا. اور اللہ کا حکم ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ ان کو صلہ بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر محنتی ہے وہ کسی کا محتاج ہو جائے. محنتی لوگ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، اور محنتی لوگ جو ہے اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ اس کی زندگی کا کاروبار چلتا رہتا ہے. انسان اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے. ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر ضرورت نہیں ہے آپ وہاں پر اسراف کر رہے ہیں. اسراف انسان نہ کرے. جو لوگ اسراف نہیں کرتے، اللہ نے خلق کے اوپر کوئی ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. ہاں سٹرگل کرنا چاہیے انسان کو، غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی بہت ساری چیزوں میں ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ بیداری کا مظاہرہ کرے. انسان اپنی راز کی باتیں دوسروں تک نہ پہنچائے. اس کی بھی احادیث میں منع ہے نا کہ انسان جو ہے نا اپنی راز کی باتوں کو فاش کرنا. کسی نالائق کے سامنے خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نکل گئی کہ وہ آپ کے لیے بعد میں مضر ثابت ہو سکے. اولاً تو ہاں انسان مشورے کے طور پر اپنے مخلص دوستوں کے ساتھ جو صحیح النسب قسم کے لوگ ہیں، جو بہادر قسم کے لوگ ہیں، جو کریم قسم کے لوگ ہیں، جیسے روایات میں ان 3 گروہ کی طرف اشارہ ہے، ان کے ساتھ آپ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو تب بھی آپ ان سے طلب بھی کر سکتے ہیں. صحیح النسب انسان ہے، انسان عالم ہے، اور انسان شجاع ہے. یہ 3 قسم کے لوگ، ان کے ساتھ آپ جو ہے اپنی بات ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے آپ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو وہ بھی طلب کر سکتے ہیں. یہ اس قسم کے لوگ اگر آپ کی ضرورت پوری بھی نہیں کریں گے نا تو کم از کم آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ تو بالکل انسان کو جو ہے ہر حال میں بیداری کی ضرورت ہے. تو یہ پروگرام بھی بیداری کرنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو دین کا درد رکھتے ہیں، وہ لوگ جن کو اہمیت کا اندازہ ہے. بعض لوگوں کو کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا ٹیلی ویژن چینلز تو بہت سارے ہو گئے،
فلاں چیز تو بہت زیادہ ہو گئی، دروس قرآن کے بہت سارے ہیں، حوضوی دروس بہت سارے ہو گئے، تفسیریں بہت ساری ہو گئی، بہت ساری ہو گئی، آپ نے کتنا کچھ کیا ہے؟ اپنے آپ کی طرف آپ دیکھیں، بہت ساری تو ہو گئی نا، آپ نے کیا ہے اس میں؟ کچھ نہیں کیا، صفر ہے۔ تو بعض اس قسم کی بھی منافقانہ سوچ رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ چیزیں تو بہت ہو گئی، اب کس کو کریں گے؟ آپ نے کسی ایک کو بھی نہیں کیا۔ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہوتے۔ غفلت، یہ جو غفلت والا گروہ ہے نا، یہ اسی غفلت والے گروہ میں ہے۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں انسان نہ رکھیں۔ اگر کوئی انسان ایک مخلصانہ فکر رکھ رہا ہے، ایک قدم وہ اٹھا رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ کوئی امام بارگاہ بنانا چاہتا ہے یا کوئی مسجد بنانا چاہ رہا ہے، تو بعض اس میں جو حاسدین اکثر ایسے ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں زیادہ تر معاشروں میں، وہ کہتے ہیں مساجد تو بہت سارے، اب کیا ضرورت ہے؟ بھائی بہت سارے ہیں تو بہت ساروں میں آپ نے مدد کی ہے، اس میں بھی آپ غافل رہیں، اس میں بھی غافل ہیں۔ تو انسان اگر ایک شخص ہمارے درمیان کوئی نیک قدم اٹھاتا ہے تو اس نیک قدم میں بھی ہمیں اس کے ساتھ مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مدد کرنی چاہیے، یقیناً اگر انسان کر سکے کرنی چاہیے مدد۔ اور دین کا درد اگر رکھنے والا آدمی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو میڈیا کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اگر انسان جو ہے اس کے اندر لیاقت ہے، وہ سمجھ سکتا ہے ان چیزوں کو۔ تو اسی حوالے سے کہ ہماری زندگی مختصر ہے، اور تمام مومن کی جو زندگی ہے وہ مختصر اور مفید ہوتی ہے۔ مختصر سے مراد یہ ہے کہ اگر بے شک 90 سال یا 100 سال بھی ہو جائے، زندگی ہے ہی مختصر۔ 100 سال بھی مختصر ہے نا، 100 سال کوئی بہت بڑی زندگی ہے نہیں، سال ہے، گزر گیا سال، اور اسی طریقے سے 100 سال بھی گزر جائیں گے، انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس عنوان سے ہم سوچیں اور فکر کریں، اور خدا نہ خواستہ کہ ہمارا شمار ان غافل لوگوں میں سے نہ ہو جائے جو صرف باتیں کرتے ہیں یا خاموش مزاجی رکھتے ہیں۔ اور اس عنوان سے کہ ہم ماہ رمضان عظیم میں، چونکہ یہ ان کا ایک پل، ایک لمحہ، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ یقیناً رحمات اور برکات الہیہ سے بھرپور ہے، اور اس میں بہت سارے اللہ نے ایسے آسمان کے دروازے رحمت کے کھول دیے ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور اس میں یقیناً چونکہ ہر رات اور ہر دن اس میں ایک سانس لینا بھی یقیناً ثواب ہے اور تسبیح کے برابر ہے۔ تو اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس عنوان سے کوشش کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر تبلیغ کا سلسلہ، چونکہ اس ماہ میں ہر عمل کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو تبلیغ جو ہے وہ بھی یقیناً ایک واجب عمل ہے، واجب کفائی ہے جیسے علماء فرماتے ہیں، لیکن اگر وہ مکمل پوری دنیا میں اور جس طریقے سے ہونا چاہیے کما حقہ، اگر اس طریقے سے تبلیغ انسان نہ کر سکے، نہ ہوئی ہو کسی جگہ پہ، تو آپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ انسان تبلیغ کرے، واجب عینی ہے۔ اور خصوصی طور پہ تبلیغ کے لیے 2 طریقے ہیں کہ 2 طریقے سے واجب ہے تبلیغ۔ اولاً انسان کے خود سے مربوط جو مسائل ہے، یعنی میں ظاہر ہے مجھے اپنے واجبات بھی انجام دینے ہیں، مجھے اپنے واجبات کے مسائل بھی آنے چاہیے، محرمات کے مسائل بھی آنے چاہیے مجھے، اور میری جو بھی ضرورتیں ہیں، اگر میں خرید و فروش کے کام میں ہوں، خرید و فروخت کر رہا ہوں، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو معاملات کے مسائل ہیں وہ بھی مجھے آنے چاہیے، بالکل آنے چاہیے۔ معاملات میں کہ ہم کس طریقے سے ایک مومن کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں یا ایک کافر کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، یا خرید و فروش کس طریقے سے کرنا چاہیے، جو کہ معاملات خود ایک بہت بڑی بحث ہے، بہت بڑی بحث ہے، اور اس طریقے سے ہمیں یہ ضرورت کے مسائل آنے چاہیے، نہ یہ کہ حد فقیہ ہو جائے انسان، فقاہت کے حد تک ہوگی، اس سے کوئی بھی مسئلہ پوچھے وہ آپ کو جوں کہ توں جواب دے دے، اتنا نہیں، لیکن اتنا ہو کہ آپ جس چارچوب میں آپ کام کر رہے ہیں، جس ماحول میں آپ کام کر رہے ہیں، اس ماحول کے مطابق، اس فضا کے اندر
آپ کو مسائل آنے چاہیے، یہ ایک چیز ہے۔ یعنی سب سے پہلے انسان احکام الہیہ میں دو طریقے سے مکلف ہے۔ ایک یہ اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے سے مربوط جتنی بھی احکام شرعیہ ہے، جس میں سے فقہ کے مسائل ہے یا معاملات کے مسائل ہے، یہ انسان کو جو ہے وہ آ جائیں۔ اخلاقی مسائل ہے، اخلاقی بھی انسان کو آنی چاہیے۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، اور میرا خود کا جو ہے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے مسائل بھی یاد کرنے ہوں گے، وہاں تک کہ جہاں تک ہماری بات مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کے مسائل ہمیں آنے چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ وہ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے، مثلا طہارت اور نجاست کے مسائل جو گھر میں زیادہ تر پیش آتے ہیں، اگر ہمارے بیوی بچوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کسی نجاست اور طہارت میں تمیز نہیں کر پا رہے، یا کسی حرام کے خدا نخواستہ مرتکب ہو رہے ہیں، تو ہمیں کم از کم اتنا آنا چاہیے کہ ان کو بتا سکے اور ان کو ہوشدار دے سکے کہ بھئی یہ مسئلہ حرام مسئلہ ہے، یہ کام حرام ہے، اس طریقے سے نہ کرے۔ بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً کھانے پینے کے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور کھانے پینے کے حرام حلال میں بہرحال جو ممالک شیعہ ممالک ہیں وہاں پر تو زیادہ وہ نہیں ہے، یا مسلمان ممالک ہے، لیکن کافر جو ممالک ہے وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں اکثر بہت زیادہ دقت، بہت زیادہ، حتیٰ اگر آپ کسی کافر ملک میں رہ رہے ہیں، وہاں پر اگر کسی شخص نے جو ہے وہ کافر کے ہاتھ سے جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم دیکھیں وہ غفلت والی بات آ جائیں گی نا، کہ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں جی انسان ہے، لیکن اللہ نے جو حکم ہے، اللہ نے جو قید بنایا ہوا ہے، اللہ نے جو حدود رکھی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ قرآن مجید میں نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو حدود اللہ کو پامال کرتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ آپ تو اس میں نہیں ہیں۔ اپنے ذہن سے اجتہاد نہیں کرنا ہوتا ہر چیز میں، کہ آپ یہ کہیں جی میں تو ہندو کے ہاتھ سے لے کے کھاؤں گا، وہ بھی انسان ہے ہماری طرح۔ اللہ نے پھر اس کو انسان تو ہے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یا جو ہے وہ اخ فی الدین ہے، اور یا جو ہے نذیر فی الخلق ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، انسان کو اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، لیکن کیا کھانے پینے کے اس میں جو اللہ نے جو حدود رکھی ہے اس پر آپ اس کو پامال کرو گے؟ پھر آپ گنہگار ہو جاؤ گے نا۔ تو اس عنوان سے کہ یہ مسائل، یعنی تبلیغ میں پہلا ہمارا اپنے ذات کے مسائل، پھر دوسروں کے مسائل دونوں آنے چاہیے، تاکہ لوگوں کو بتا سکے۔ اب وہ عمل کرنا نہ کرنا، جہاں تک آپ کی بات مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی ایک ادارے میں ہیں جہاں آپ کے دوست ہیں 3-4، وہ آپ کی بات سنتے ہیں، یا آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہے، آپ کے شاگرد ہیں، یا اسی طریقے سے کم از کم انسان جو ہے اپنے گھر والے جو ہے زیادہ تر، اگر وہ آپ کی بات سننا پسند کرے، کسی کے اوپر کوئی زور تو آپ کر نہیں سکتے کہ آپ سنو، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ بات کروں گا مؤثر ثابت ہوگی، آپ کے اوپر واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے معاشرے میں آئے کہ جہاں پر آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے، وہ کہیں گے چھوڑے بھائی اس کو اب ہم، تو پھر وہ وہاں پر علماء کرام نے یہی فرمایا ہے کہ واجب نہیں ہے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں کہ خود آج کے اس دور میں جہاں تک تبلیغ کا مسئلہ ہے، تو تبلیغ، انفرادی تبلیغ تو بہرحال ہر شخص ان کو اپنی حد توان تک کوشش کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ تبلیغ کریں گے تو وہ ایک محدود مقام پہ، ایک محدود فضا میں آپ جو ہے وہ تبلیغ کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی معتبر اور کسی مستند ادارے کے ساتھ اگر آپ ہیلپ کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، تو یقیناً وہ بہتر طریقے سے تبلیغ کر سکتا ہے، چونکہ اس کے پاس وسائل ہے۔ آپ کے پاس کیا وسائل ہے؟ اگر دیکھیں وسائل کی بھی اپنے ایک حد ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے وہ مثلا مؤذن ہے یا مولوی ہے، اس کے پاس اتنی حد تک حدود ہے کہ 50 سے 40 لوگ جو وہی اہل علاقہ ہے وہ اکٹھا ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ مولوی کی جہاں تک حد ہے وہ یہی 40-50 لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ وہاں آتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، 60-70 ہو جاتے ہیں، تو وہ اس حد تک وہ کر سکتا ہے۔ ایک ممبر پر آپ بیٹھے ہیں اور وہاں پر آپ نے وہ کی ہے، مجلس پڑھتے ہیں آپ، مثلا کسی مجمع میں آپ کے پاس 100 بندے ہیں، کبھی 200 ہے، کبھی 300 ہے، لیکن ایک طرف جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایک ادارہ ہے جو انٹرنیشنلی پورے دنیا تک اس پیغام کو پہنچا رہا ہے،
کون سا ایسا عاقل انسان ہوگا جو اس کی اہمیت کا انکار کر دے؟ کون ہوگا؟ یا تو پھر وہی ہو جائے گا کہ یا انسان غافل ہے جو غفلت میں جا چکا ہے، یا انسان جو ہے وہ نہیں جانتا، جاہل ہے۔ تو یہ دو وجوہات ہو سکتے ہیں، یا پھر اس سے اگر تیسری وجہ ہے تو پھر یا شاید وہ دشمن بھی ہو۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ اگر ہم انفرادی طور پہ یا اپنے ماحول کے جو پرانا طریقہ تھا، اور آج بھی وہ طریقہ بہت اچھا ہے، میں ایک چیز کو تو ماننا پڑے گا، جو فیس ٹو فیس چیزیں ہوتی ہے اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، فیس ٹو فیس زیادہ تاثیر ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا ہی بہتر ہے۔ تو اس اعتبار سے پھر ہم وہ کریں گے، میڈیا کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ یعنی ہماری بات بغیر میڈیا کی تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی نا، 7 سمندر پار۔ اب ہم نے وہاں تک اپنی بات پہنچانی ہے۔ اہل البیت علیہم السلام سے جو ہمارا وعدہ ہے، جو روایت کا ابتدا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ 2 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرتے جائیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے مخالف ہوں گے، جن کو ائمہ کفر سے تشبیہ دی ہے کہ یہ لوگ ائمہ کفر ہے، کفر کے امام ہیں، یہ لوگ۔ یعنی اس قدر اللہ جو ہے اور اللہ کے رسول اس قدر ناپسند کرتے ہیں لوگوں کو جو راہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو ائمہ کفر سے تشبیہ دی ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں۔ اچھا، ان کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی، اور ان کا طریقہ کار بھی وہی رہے گا ہر زمانے میں۔ کچھ لوگ ان کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ لوگ گھٹانے کی کوشش کریں گے۔ اب اس میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس حق کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے بعض ایسے بھی ہے، البتہ کم ہے ان کی تعداد، کہ وہ ایک اہل ایمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بعد میں کافر ہو جاتا ہے، بدترین مرتد ہو جاتا ہے، بدترین مرتد، ایسا غافل اور مرتد ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کوئی بھی بات کریں، اگر کوئی اچھی سے اچھی بات بھی کرے وہ آپ کو جواب گالی سے دے گا، اس قدر برے طریقے سے مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہے اپنی جگہ پر، اور پھر بہرحال وہ ایک اپنی جگہ پر، لیکن اس چیز کی طرف کہ خود آج کے اس دور میں جو اہمیت ہے کام کی، اس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے، اور بہت سارے اہل ایمان بحمداللہ ان چیزوں کو، خصوصاً جو پڑھا لکھا ہمارا معاشرہ ہے، جو جدید تعلیم حاصل کر چکے ہیں، تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی ایک چیز ہے کہ جو پرانے تعلیم والے ہیں نا، وہ اس میں وہ کہتے ہیں ان کی پرانی سوچ ہے، البتہ وہ بھی کافی سارے جو اہل مطالعہ ہے اور میڈیا کے ساتھ ان کی وابستگی ہے وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو وہی اپنے پرانے اس پہ رہ چکے ہیں نا، ان کو عادت یہ ہے کہ ہم اسی پرانے طریقے سے رہیں گے، وہی جو پرانا طریقہ ہے نا اس کو وہ ہمیشہ ان کی یاد کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ شاید اگر ایسا کوئی ہو، لیکن یہ ہے کہ جو بامطالعہ لوگ ہیں، جو میڈیا سے وابستہ ہے، جو کتابوں کو پڑھنے والے ہیں، جو نیوز پیپر کو پڑھنے والے ہیں، جو اخبار سننے والے لوگ ہیں، جو مختلف معلوماتی ڈاکومنٹریز وغیرہ اور یہ سب چیزوں کو دیکھنے والے لوگ ہیں، اور جو میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے، جو جاننے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ آج کے اس دور میں جو سب سے زیادہ اہمیت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ میڈیا کی ضرورت ہے، اور اسی سے ہی انسان اگر کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں، اسی سے ہی آپ اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ یہ آخری وہ ہے کہ اسی عنوان سے آپ جو ہے اس کو ترویج دیتے، اور اس حوالے سے میں عرض کروں کہ ہم سے زیادہ جو کفار ہے انہوں نے بڑی کوشش کی میڈیا کے حوالے سے، دینی اعتبار سے، مثلا خصوصی طور پہ جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو چونکہ کرسچن کمیونٹی میں اگر ہم دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، نہیں، اس میں بھی ہے، لیکن اکثر جو ایک نظام ہے ان کا وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس چیریٹی کا نظام بہت اچھا ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ چیریٹی کا نظام ان کا، ہاں کچھ ایسے ہیں کہ اس چیریٹی کے اس کو حیوانوں کے اوپر صرف کرتے ہیں، کتے اور بلیوں کے اوپر اس کو پیسے کو لگاتے ہیں، انسان بیچارے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، وہ چیریٹی کا پیسہ حیوانوں پہ لگا دیتے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا کے پورے اس میں شیئر کرتے ہیں، جی فلاں بندے نے بلی کے اوپر رحم کر دیا، فلاں بلی نے کتے کے اوپر رحم کر دیا۔
इंसानों के ऊपर उतना वो नहीं होते, लेकिन बहरहाल फिर भी चैरिटी है उनकी मुसलमानों के बनिस्बत यानी जो फंडिंग है वो मेरे ख्याल में, मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरा ज़ाती नज़रिया है, मैं ये समझता हूँ कि उनका बेहतर है इस उन्वान से कि एक तो वो लोग एतमाद भी करते हैं मेरे ख्याल में अपने जो उनके लोग हैं ना, चूँकि उन्होंने जो अंजुमन वगैरह बनाए होते हैं या जिसको आप NGOs कहते हैं, NGOs के ऊपर वो लोग एतमाद बहुत करते हैं। हमारे यहाँ एतमाद का भी एक मसला है, शायद हमारे लोग इतने ज़्यादा उस हवाले से अभी तक उस फिक्र में नहीं पहुँचे, लेकिन उनके यहाँ चैरिटी मेरे ख्याल में बेहतर है। और उनके यहाँ जो कि ऐसी खोखली चीज़ें हैं, मैं किसी के दीन की तस्हीक तो नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं वो कर रहा हूँ कि बाज़ अदियान में किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि नॉर्मली एक बात कह रहा हूँ कि बाज़ ऐसे अदियान हैं कि यकीन जानिए अगर छोटा बच्चा कोई 3-4 जमातें पढ़ा हुआ हो ना, इतनी बेअसास बातें करते हैं, इतनी बेअसास कि वो छोटा बच्चा भी हंसने लग जाएगा। उनके बाकायदा चैनल्स हैं, कहने को कुछ भी नहीं है, वही बातें हैं जो वो रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। ना कोई उनकी फ़िक्र है, ना सोच है, ना जिनकी मुक़द्दस किताबों में ये लिखा हो कि जो सूरज है उसकी साइज़ जो है वो एक चवन्नी के बराबर है, यानी जो चवन्नी जो नॉर्मली यूज़ होती है ना, चवन्नी जो जिसको वो होते हैं, वो कहते हैं एक जो सिक्का होता है ना, गोल सिक्का, कहते हैं उसके बराबर है। यानी इस कदर जदीद आज के इस मॉडर्न दुनिया में इस कदर तज़हीक आमेज़ है उनकी बातें कि लोग जो देखते हैं वो यकीनन बड़े अच्छा उनके, लेकिन उनके बाकायदा चैनल्स है, चैरिटी है, बाकायदा फंडिंग है, बाकायदा NGOs उनकी मदद करते हैं और महीनों में उनके ऊपर जो है वो करोड़ों डॉलर्स खर्च होते हैं और इस एतबार से वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हमारी बात है तो हम इस एतबार से, मैं ये नहीं कहता कि उनसे हमें सीखना चाहिए, हाँ सीखने इस उन्वान से चाहिए कि वो अगर अपने अपने बातिल में इस कदर जिद्दियत रखते हैं, जो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जुमला था जब हज़रत से पूछा गया सिफ़ीन के मौका पर, फरमाया कि क्या कैफियत है आपके लश्कर की, तो हज़रत ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया। उससे पहले फरमाया था ना, या अशबहर रिजाल, ए मर्दों के मुशाबिह लोगों, यानी आप औरतें हो लेकिन मर्दों से आप लोगों की चूंकि दाढ़िया वाड़िया है तो इस तरीके से। फिर हज़रत ने दूसरा बड़ा अजीब जुमला फरमाया कि मेरे जो है वो 10 लोग जो है वो जो मुखालिफ गिरोह है उसके एक मुनाफिक से अगर वो एक मुनाफिक देना चाहें तो मैं 10 ये मुसलमान देने के लिए तैयार हूँ। हज़रत का इशारा ये था कि वो अहले बातिल अपने बातिल अकायद में इस कदर जिद्दी हैं जो अपनी मिसाल आप हैं, और हम अहले हक जो कि मुतलकन हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुबारका कि जहाँ पर हज़रत के शान में ये हदीस नाजिल हुई कि अली माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। लेकिन उस ज़माने में वो बहुत सारे लोग जो उस ज़माने में रसूलुल्लाह को सुनते थे उनको बिल्कुल पता था कि ये हदीस सही है और हज़रत जहाँ पर है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। बारे इलाहा हक को उस तरफ पलटा दे जिस तरफ हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हक को उस तरफ, हक के मुंह को उस तरफ मोड़ दें जहाँ हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम हो। और ये लोगों ने सुना था कि या अबा ज़र, है अबू ज़र गफ़ारी, अगर एक तरफ पूरी दुनिया हो दूसरी तरफ सिर्फ अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम हो तो आप पूरी दुनिया को छोड़ दीजिएगा, हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के उसके ताक़ुब में चले जाओ, उसकी पैरवी में चले जाओ, यानी पैरवी करो, मुताबियत करो। तो ये सारे हदीस लोगों ने सुने थे लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जो है वो गफलत के शिकार हो गए। तो इसमें शक नहीं है कि अहले बातिल वो गलत है, 100% भी गलत है, लेकिन वो अपने बातिल अकायद में आज भी बड़े मुहकम और बड़े सरगर्म नज़र आते हैं। और यहाँ पर जो हमारे लोग हैं ये अहले गफलत, यानी आप हक पर होते हुए भी आप जो है इस तरफ नहीं आना चाहते। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम बेहतर से बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह इस हवाले से काम करें
اور ہمارے پاس جو اہل البیت علیہ السلام کا حصہ ہے یقیناً ہمارے مال میں ہے، اور ہر اعتبار سے ہم لوگوں کو اہل البیت علیہ السلام کے وہ جو ان کا حق ہے، جو حصہ ہے، اس کے اوپر یقیناً ہمیں اس کو اہل البیت کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو واجبی ہے یعنی خمس ہے سہم امام، اور اگر سہم امام سے ہٹ کر بھی ہے اہل البیت علیہ السلام، یقیناً ہم لوگ ہر وقت جو مجالس کر رہے ہیں، جو محافل کر رہے ہیں، یقیناً یہ خمس کا پیسہ تو نہیں ہے، یہ تو نارمل پیسہ ہے کہ انسان اپنی جیب سے لگا رہا ہے۔ تو اہل البیت علیہ السلام کے حقوق جو ہے وہ بے شمار اور لاتعداد ہے، اور ہم لوگوں کو اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ 5 زبانوں میں یہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس میں امام حسین علیہ السلام 1 فارسی زبان میں ہے، 2 عربی زبان میں ہے۔ فارسی زبان کی اپنی اہمیت ہے، عربی زبان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور امام حسین علیہ السلام 3 ٹی وی جو ہے وہ انگلش میں ہے اور سالہا کام کر رہے ہیں۔ 2017 میں امام حسین علیہ السلام 4 اردو زبان میں، البتہ اس سے پہلے بھی امام حسین علیہ السلام 5 یا الزہرا ٹی وی جو کہ ٹرکش میں ہے، ترکی زبان میں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ایک نظام ہے باقاعدہ، اور مختلف ایسے عالمی زبانیں، ایسی عالمی زبانیں کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد بے شمار ہے۔ یہ ایسی زبانیں ہیں کہ جس میں مسلمز کی تعداد بے شمار ہے۔ باقی زبانوں میں بھی ہے، جیسے آپ رکھ لیں فرانسیسی زبان ہے، بالکل ہے، اہمیت ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن جو زیادہ تر مسلمین ہے بالخصوص فارسی، عربی، اردو اور انگلش، یہ تو ایسی زبانیں ہیں، اور ترکی، یہ ایسی زبانیں ہیں کہ جو واقعاً اس میں اکثراً یہ بولنے والے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ ہوگا اس میں کوئی ایک دکا ایسا آدمی جو مسلمان نہیں ہوگا، لیکن اکثر اس میں جو گفتگو کرنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کے 5 عالمی زبانیں اور ان کی لاتعداد جو تعداد ہے ان کی، وہ اس میں امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ خدمت کر رہا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے خدمت کر رہا ہے۔ آپ جو ہے وہ ریکارڈ کو بھی چیک کر سکتے ہیں، اور بہت سارے مومنین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یقیناً آشنائی بھی رکھتے ہوں گے کہ کس عنوان سے یہ پروگرام کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے، اور اس عنوان سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ مومنین کی اس میں ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تعاون کریں، حمایت کریں، 2 طریقے سے حمایت، یا فائنینشلی حمایت کریں، یا جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے دوسرے لوگوں کو باخبر کریں، یا کسی طریقے سے جو کہ کسی چیز کی ایڈورٹائز کرنا، یہ بھی آج کے اس دور میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تو آپ اس عنوان سے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی آپ اس طریقے سے بھی حمایت کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ مخصوصاً جو مومنین اس وقت قوت رکھتے ہیں اور ان کی جو ہے اس حیثیت ہے ان کی اتنی کہ وہ ہیلپ کر سکتے ہیں ولو کم، جتنا بھی وہ کرنا چاہیں، تو ضرور اس امر خیر میں اور اس مہم میں ضرور آپ شرکت فرما دیں، اور اعلان کر دیں باقاعدہ میں فلاں شخص ہوں، فلاں علاقے سے ہوں۔ اسے جو ہے دیکھیں، بعض ایک ٹاپک کی طرف میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ انسان اپنا اعلان کر دیتا ہے، کسی نیک چیز کے لیے ویڈیو بنا دیتا ہے، یا کوئی ایسے معتبر انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ جو ایک کم ظرف طبقہ لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریاکاری کر رہا ہے، حالانکہ وہ ریاکاری نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے مجھے توفیق دی اس نیک کام کرنے کی، آپ بھی آ کے اسی طرح توفیق کریں۔ لیکن وہی ہے نا کہ انسان غفلت میں جا چکا ہے، ہمیشہ نیگیٹو پوائنٹس اس کو بڑے آسانی سے نظر آتے ہیں، جو پازیٹیو چیزیں ہیں اسے وہ دور ہوتا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ اگر اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں گے تو پھر جا کے ہمیں کوئی پازیٹیو کا اندازہ ہوگا نا۔ نیگیٹو ہم سوچ رہے ہیں، ساری زندگی نیگیٹو میں گزر گئی، تو اس طریقے سے انسان کو یہ ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ باقاعدہ اعلان کر لیں میں فلاں شہر میں ہوں، فلاں جگہ پہ ہوں، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے میں سپانسر بن رہا ہوں۔
میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی رکنیت میں حصہ لے رہا ہوں. ہاں بے شک آپ اپنا جو رقم ہے وہ نہ بتائیے کہ میں کیا کچھ کر رہا ہوں، لیکن آپ کم از کم یہ کہیں گے نا، اس سے جو دیگر مومنین ہیں ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا اور اس حوالے سے ایک ایڈورٹائز بھی ہو جائے گی ساتھ ساتھ میں. تو یہ دو نیک کام ہے میرے خیال میں تو ایسے ہی سوچتا ہوں، اور میں بڑا پسند کرتا ہوں جو مومنین اور مخصوصاً جو اہل ایمان طبقہ ہے وہ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں نا، ایک مستند بنا کے اس کو اپنے پیج پہ یا کسی اس پہ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. اس سے یہ ہے کہ بعض تنگ نظر لوگ اگر ان کے کامنٹس وغیرہ آپ دیکھیں گے تو وہ اکثر یہی لکھتے ہیں، یہ آپ جو ہے وہ خدا کے لیے جو کام کرنا چاہے وہ مخفی کریں یا پشت پردہ کریں، پس پردہ کریں. لیکن جب اگر آپ اس کو اگر کوئی پازیٹیو انداز سے دیکھیں تو یقیناً یہی اس کو نظر آئے گا کہ یہ کام دو نیکیاں در حقیقت کر رہا ہے. ایک طرف یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ضرورت مند یا اس قسم کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی عاقل آدمی ہے، جیسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو قرآن کا وہ ہے یتنافس یعنی مسابقہ، انسان جو ہے لیتنافس یعنی اس عنوان سے کہ مسابقہ کرے، آپس میں مقابلہ کرے، نیکی میں، نیکی کے کاموں میں آپس میں مقابلہ کرنا. انسان مقابلہ کرے نیکی کے کاموں میں، وہ اگر نیک ہے آپ کوشش کرے اس سے تھوڑے سے آگے سابقن بالخیرات ہو جائے، جو سبقت ہے خیر کے کاموں میں سبقت حاصل کرے. تو یہ ہو سکتا ہے انسان اس عنوان سے کہ کوشش کرے کہ اگر میرا بھائی مثال کے طور پہ ایک عالم بن چکا ہے تو میں اس سے بڑھ کر عالم بنوں. اگر اس نے کسی ایک چیز میں مثال کے طور پہ کوئی خدمت کی ہے، بشریت کی خدمت کی ہے یا دین کی خدمت کی ہے، تو میں اسے بڑھ کر خدمت کروں. تو اس عنوان سے جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو کیونکہ غالباً جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ بہرحال ہمارا جاری اور ساری رہے گا، اور پہلا گھنٹہ ابتدائی جو فرسٹ پارٹ ہے وہ تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پارٹ میں محترم المقام علی جناب علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز آپ سے محو گفتگو رہیں گے، مخاطب ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ ان سے ان کے بیانات سے لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ. اور یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، قبلہ کے ساتھ پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی حاضر خدمت رہیں گے.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और उनकी आले पाक पर। लानत है उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक़ गसब करने वालों पर और उनके हक़ को अपना हक़ समझने वालों पर। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज का दिन 2 मार्च 2026 ईस्वी और रमज़ानुल मुबारक रमज़ान अज़ीम की 12 तारीख़ रही 1447 हिजरी कमरी। पीर का दिन इमामुल मुत्तकीन सैयदुल वसीयीन मुश्किल कुशा शेर खुदा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन। मौला की मेहमान नवाजी में रहे आज के दिन में और मौला से ही तवस्सुल की और मौला से ही उम्मीद है कि वो हमें दुनिया और आखिरत में नजात अता फरमाएंगे। मुझसे पहले मेरे काबिल एहतराम मोहतरमुल मकाम मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब आपकी खिदमत ज़ियाफ़त ईमानी फरमा रहे थे और आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और इखलाकियात और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वस्ल और तवस्सुल और ज़ियारत की फ़जीलतें और अक़ीदतें बयान फरमा रहे थे। हम अपने अपने काम को करते हैं, हर शख्स को करना चाहिए। इसी में हमारी नजात है, इसी में हमारी बख्शिश है और इसी में हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आगे बढ़ने के सरचश्मे रखे गए हैं, मनाजिल रखी गई हैं, मकाम रखे गए हैं। हर शख्स अपनी जानिब से इखलास पेश करे। हर किसी को मुखलिस दिखाना लाजिम नहीं है, हर किसी का मान जाना भी लाजिम नहीं है। हमारा काम ये है हम अपने दिल का इखलास इबराज करें, ज़ाहिर करें, बयान करें, पेश करें, सिखाएं, दिखाएं, रिया के लिए नहीं, अपने माशरे में अमर बिल मारूफ की नीयत से। इस्लाह की नीयत दिल में होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को मुस्लिह आज़म नहीं समझना। हम सब ख़ताओं के पुतले हैं और अपनी ख़ताओं को दूर करना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं। किस हद तक कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, ये हमारे इख्तियार से कभी बाहर होता है, कभी मुश्किलात का सबब होता है। बहरहाल जिस प्रोग्राम में आप लोग मुझे देख रहे हैं, इस प्रोग्राम का नाम 14,000 स्पॉन्सर है। 14,000 स्पॉन्सर में मोमिनीन कॉल करते हैं। इस पर 14,000 स्पॉन्सर में मोमिनीन अपने नजराने पेश करती हैं। 14,000 स्पॉन्सर इसमें मोमिनीन कॉल करके डोनेशन का ऐलान करते हैं, स्पॉन्सरशिप हासिल करते हैं। मोमिनीन इस प्रोग्राम में कॉल करके अपने वाजिबात शरइया नज़र व नियाज को हदिया करते हैं। मकसद क्या होता है कि हम दुनिया में जितने भी नेक काम हो रहे हैं, हस्ब तौफीक जो आपके लिए ज़्यादा गरां भी ना गुजरे, उतना हिस्सा मिलाएं, कोशिश करें। कभी इंसान के इख्तियार में होता है, कभी नहीं होता, लेकिन खुलूस पेश करते हैं। बहरहाल इसमें कॉल करने के लिए आप वक्त नोट कर लीजिए। इराकी टाइम रात के वक्त 7:30 से 9:30 के दौरान, पाकिस्तानी टाइम रात 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के दौरान, इंडियन टाइम रात में 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान और न्यूयॉर्क अमेरिका के टाइम के मुताबिक रात के वक्त में 11:30 से 1:30 बजे के दौरान, लंदन के टाइम के मुताबिक शाम में 4:30 से 6:30 के दौरान। ये 2 घंटे का दौरानिया है। इस दौरान में लाइव प्रोग्राम होता है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं, तवस्सुल कर सकते हैं और अपनी डोनेशन भी पेश कर सकते हैं। काफ़ी मरतबा ऐसा होता है डोनेशन या स्पॉन्सरशिप या नज़र नियाज का मोमिनी से कहा जाए तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सख्त होती है।
एक तो इत्तफाकन कोई चीज़ सुने इंसान, अचानक सुने तो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाता है। सोचना हक बनता है, सोच इंसानियत की दलील है, सोचना इंसान के लिए और फ़िक्र करना, तामुल करना इंसान के लिए एक अल्लाह की इनायत है, करना चाहिए। लेकिन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। इंसान को अपने आप को किसी भी मुश्किल के वक्त में या किसी भी वक्त में परेशान होने से बचाना चाहिए। इस सिचुएशन में आप हस्ब तौफीक ऐलान कर सकते हैं, बताने की भी ज़रूरत नहीं आप कितना डोनेशन करना चाहते हैं, कितनी डोनेशन नहीं करना चाहते। इसमें आप फ़कत हस्ब तौफीक कह दीजिए। वो बाद में जिस तरीके से कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, यानी लाइव प्रोग्राम में आप ना कहीं, वो जब आपसे कांटेक्ट किया जाए वहाँ पे आप इजहार कर सकते हैं कि आप क्या हदिया करना चाहते हैं। यहाँ पे आप ना कहें, शर्माएं भी ना, आप ना बताइए कितना दे रहे हैं, ना हम पूछ रहे हैं आपसे क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। मकसद क्या है इस डोनेशन का और इतनी वजाहतों के पेश करने का? मकसद यही है कि हम चाहते हैं ये जो फ़कत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का तबस्सुम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मसाइब, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत के दलाइल, ये सब कुछ जो यहाँ पर बयान किए जाते हैं, इसको पेश करने में आप भी अपना हिस्सा मिलाइए ताकि आप लोग भी इस नेक काम के अंदर शामिल हो जाएं और आप इस क्राइसिस की हालात में चैनल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के इन क्राइसिस के हालात में अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार करें ताकि ये चैनल और इसका चिराग गुल होने से बचे और आप लोग इस चिराग के रोशन करने में अपने अपने हिस्से का ईंधन मिलाते जाइए। बहरहाल हम कोशिश करने वाले हो सकते हैं, हम कामिल नहीं हो सकते। मुकम्मल हम तभी हो सकते हैं जब हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से निस्बत पा लें या दीन के लिए कोई काम करने वाले हो जाए। बहरहाल हम ज़ाहिरी बात है एक देखने के भी शौकीन हैं, महसूस करने के भी शौकीन हैं और जज्बात को भी हम महसूस करते हैं और इर्द गिर्द के असरात को भी अपने अंदर जगह देते हैं। लिहाजा जो हमारे जज्बात हैं वो जज्बे से हैं। जज्बा किस चीज़ का है? हमारा दीन और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए फ़िदा होना। हमारा मकसद मशहूर होना नहीं, एडवर्टाइज करना नहीं। अगर हम मशहूर हों, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम की निस्बत से मशहूर हों, मुज़ायका नहीं है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के खादिम होने की हैसियत से मशहूर हों, बुरा नहीं है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वालों के लिए भलाई करने वालों में हमें इज़्ज़त मिले, इसमें कोई ऐब नहीं है। लिहाजा हम कुछ भी कर लें, हमारा मकसद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला का राज़ी करना होना चाहिए। नीयत का दारोमदार आमाल पर है, तो जब नीयत का दारोमदार आमाल पर है और आमाल पर है या आमाल का दारोमदार नीयत पर है, दो बातें हो जाती हैं जिसमें मैं थोड़ा सा पसो पेश कह बैठा हूँ। तो इन्नमल आमालो बिन्नियात, आमाल नीयतों के ज़ेरे असर होते हैं और अमल जो भी हम करेंगे तो नीयत देखनी, हमारी नीयत क्या है। नीयत अगर आपकी नेक है तो अल्लाह ताला के हाँ आप सुरखरू हैं। बात नीयत पे है, नीयत क्या है आपकी, ज़ातियात है या दीनियात है। अगर ज़ातियात है तो ज़ातियात आपकी ज़ात से वाबस्ता है, आपकी ज़ात कोई दीन का मीनार तो नहीं है ना। ठीक है, अपनी शख्सियत और अपनी इज़्ज़त और अपने माल और जान नामूस की मुहाफ़ज़त करना हर किसी पर वाजिब है, लेकिन हिफाजत करना अलग है, इसको महवर दीन बनाना अलग चीज़ है। लिहाजा हम इनकी हिफाजत तो कर सकते हैं और इसको महवर दीन नहीं बना सकते। लिहाजा हमने कोशिश तो करनी है और कोशिश करनी है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, दीनियात के लिए, ज़ातियात के लिए नहीं, दीनियात के लिए, दीन के लिए। और दीन हमारा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमें लेकर जाते हैं तौहीद की जानिब। तौहीद हमें बताती है कि हमने किस तरीके से अपनी नफ़ी करनी है और उसका इस्बात करना है जो होने के बावजूद नज़र नहीं आता,
وجود کے اندر ہمارے ہے، لیکن وہ ہمارا وجود نہیں ہے، بلکہ وہ ما فوق البشر ہے اور ما فوق الخلائق ہے، لہذا اس کو پہچاننا ہے۔ پہچاننا اس کو ایک مرتبہ ہم جب پہچانتے ہیں تو دنیا کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، تخلیقات کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، صانع اور مصنوع کے اعتبار سے پہچانتے ہیں کہ بنانے والا کون ہے، بنی ہوئی چیز کیا ہے۔ ڈاکٹر ناہید نقوی صاحبہ لاڑکانہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علی مدد، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جی سلامت رہیں۔ میں امام کی خدمت میں جی یہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم یا بسم اللہ۔ عبداللہ، اور ہمارے لیے آپ دعا کریں امام کی بارگاہ میں، مولا آپ کی مشکلات ہماری بیٹیوں کا نصیب مالک ایسا کرے، الہی بچوں کا۔ الہی آمین۔ مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، آپ کو جلد کربلائے معلیٰ میں جلد آنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کی مشکلات حل فرمائیں۔ آپ کی کال امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں ملی ہے، اور اس میں مومنین کال کرتے ہیں، مولا کی زیارت کرتے ہیں، مولا سے توسل کرتے ہیں، اور اپنی مشکلات کے حل کرنے کے لیے، بال بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، دنیا میں شر سے بچنے کے لیے، آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے، ان سب نیتوں کے تحت نظر کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کی مدد کرتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی اس چینل کی ترقی میں اپنا حصہ ملانا چاہیں گی؟ جی نہیں، دعا کر سکتی، دعا کروں گی ضرور، یہی آپ کا اخلاص ہمارے لیے کافی ہے۔ بس یہ 14 مومنین کو یہ واٹس ایپ نمبر آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ مولا کے چاہنے والوں کو اس میں توسل کے لیے دعوت دے سکیں۔ یہی آپ کا ہمارے لیے کافی ہے، آپ نے توسل کے لیے پروگرام کو اختیار کیا، اور بہت شکریہ آپ کا۔ سلامت رہیں، مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، سدا آباد رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مولا کے چاہنے والے اپنی اپنی کیفیتوں میں ہیں، ہر شخص ہمارے اعتبار سے نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر فرق ہوتا ہے دوسرے ماحول سے، تو لہذا انسان ایک جگہ کو دوسری جگہ پہ قیاس نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کی اپنی اپنی کیفیات ہیں، اور اپنے اپنے جذبات اور محسوسات اور ضروریات اور حالات ہیں۔ دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ خداوند متعال حجت خدا کا ظہور عطا فرمائے اور ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ بہرحال ہم پہنچ رہے تھے باتوں میں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام، توحید، امامت، نبوت، قیامت، عدل، جو ہمارے اصول دین ہیں، اگر ہم ان کو تھوڑا سا یوں کہنا چاہیں، توحید، نبوت اور امامت، یہ ان کو ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کے لیے ہم اپنے اعمال کو انجام دیں، اور توسل ہے ہمارا اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ تو یہ جذبات ہمارے ہمیں یہاں تک لے کر جاتے ہیں۔ سیما حیدر صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ محترمہ سیما حیدر صاحبہ کراچی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا نے مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ پہلے سے ہی ہماری سپانسر ہیں اور ہماری مستقل کالر ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ فقط ایک یہی آپ سے خواہش رہے گی کہ ہمارے امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے
3 نمبرز ہیں جو آپ کو شاید میسیج کی صورت میں بھی موصول ہوئے ہوں گے، ورنہ آپ پروگرام دیکھتی ہیں تو ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر سلائیڈ کی صورت میں چل رہے ہیں۔ ان نمبرز کو نوٹ کر کے تمام مومنین کو شیئر کریں گے، کم از کم 14 مومنین کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اس پروگرام میں مومن کال کر سکیں اور مولا سے توسل کر سکیں۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گونج رہی ہے۔ کربلا کی طرف رخ کر لیجیے، دل پہ ہاتھ رکھیے اور سر جھکا کے اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اپنی جلد زیارت پہ آنے کے لیے مولا کی بارگاہ میں زیارت تلاوت کیجیے، سلام بھیجیے۔ بسم اللہ۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین ابن سید وسیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے پاک پروردگار عالم کی کہ آج کی بڑی اتنی زیادہ نصیب ہو، یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ احسان ہے ہم پہ یہ۔ پھر میں دعا گاؤں کربلا ٹی وی فال والوں کی پوری ٹیم کے لیے کہ جن کی کوششوں کی وجہ سے آج ہماری یہ آواز مولا امام حسین مولا عباس تک پہنچ رہی ہے۔ پھر میں دعا گاؤں اپنے چاروں بچوں کی پروردگار میرے چاروں بچوں کو کامیابیاں عطا کر، دشمنوں کے شر سے بچا ان کو، اور ہر بیماری ہر بلا مصیبت سے بچا، اور یا اللہ محمد والے محمد کے حق میں میرے والدین اور میرے شوہر کے دونوں شدت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پھر میں دعا گاؤں جو مومن مومناتوں سے دعاؤں کی بھی کہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، اور جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت اس سے مشرف فرما، اور میرے چاروں بچوں کو کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے مولا عباس صاحب اس دن زیارت و زیارت پر بھیج دیجیے ہمیں، اور حق محمد والے محمد صدقے میں یا اللہ میرے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے، اور مومنین کو بھی نمبر شیئر فرمائیے گا، اور انشاءاللہ آپ مستقل ہماری ممبر ہیں اور مستقل ڈونیٹر ہیں، انشاءاللہ اور مومنین کو بھی اس پروگرام میں کال کرنے کے لیے مائل کیجیے گا۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کو شر دنیا اور آخرت سے محفوظ فرمائے۔ صدا آباد، اللہ حافظ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ مولا کے چاہنے والے، مولا کے محب، مولا کے مخلصین اس پروگرام میں کال کرتے ہیں، مولا سے توسل کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ان کی محبتیں دوسروں کو اہل بیت علیہ السلام سے اظہار محبت کا شرف بخشتی ہیں۔ آپ جو کال کرتے ہیں، آپ جو توسل کرتے ہیں، آپ جو مولا سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، کافی سارے مومنین گھبراتے ہیں لائیو پروگرامز میں کال کرنے سے، پریشان ہوتے ہیں اپنی حاجات کو بیان کرنے سے۔ ٹھیک ہے، کچھ خاص دعائیں ہوتی ہیں انسان دوسرے کے سامنے نہیں کہہ سکتا، لیکن عمومی دعائیں جن میں آپ کو حرج محسوس نہیں ہوتا وہ توسل کی صورت میں اس پروگرام میں کہہ سکتے ہیں، تاکہ مومنین کو توسل کرنے کا طریقہ آئے، گھبراہٹ ان کی دور ہو، پریشانی ان کی دور ہو۔ بہرحال اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے، جاری و ساری رہے گا۔ وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، میں اس کی نعت کیا لکھوں۔ وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، میں اس کی نعت کیا لکھوں۔ علی کا بھی جو مولا ہے، میں اس کی نعت کیا لکھوں۔ خدا موجود ہے، معبود ہے، برحق ہے، خالق ہے۔ خدا موجود ہے، معبود ہے، برحق ہے، خالق ہے۔ یہ سب جس نے بتایا ہے، میں اس کی نعت کیا لکھوں۔ وہ جس کی گفتگو کے واسطے آیات آتی ہیں، وہ جس کی گفتگو کے واسطے آیات آتی ہیں، وہی جس کا قصیدہ ہے، میں اس کی نعت کیا لکھوں۔ یہ سورج جس کی پاکیزہ، یہ سورج جس کے پاکیزہ قدم کی دھول کا صدقہ، یہ سورج جس کے پاکیزہ قدم کی دھول کا صدقہ، یہ بادل جس کا سایہ ہے، میں اس کی نعت کیا لکھوں۔ ہے سرداران جنت کی بھی جنت جس کے قدموں میں، ہے سرداران جنت کی بھی جنت جس کے قدموں میں، وہ اس بیٹی کا بابا ہے، میں اس کی نعت کیا لکھوں۔
عظیم المرتبت خوش بخت ہے کہ جس کے آنے سے، عظیم المرتبت خوش بخت ہے کہ جس کے آنے سے، جو یثرب تھا مدینہ ہے، میں اس کی نعت کیا لکھوں۔ وہ جس کے دیکھنے سے ہی شفا بیمار پاتے ہیں، وہ جس کے دیکھنے سے ہی شفا بیمار پاتے ہیں، وہی فخر مسیحا ہے، میں اس کی نعت کیا لکھوں۔ وہ جس کے سامنے تخلیق کن کا مرحلہ گزرا، وہ جس کے سامنے تخلیق کن کا مرحلہ گزرا، وہی شاہ زمانہ ہے، میں اس کی نعت کیا لکھوں۔ جو علم و معرفت کا رزق کڑتی میں عطا کر دے، جو علم و معرفت کا رزق کڑتی میں عطا کر دے، زبان نہج البلاغہ ہے، زبان نہج البلاغہ ہے، میں اس کی نعت کیا لکھوں۔ وہ جس کی عصمت لا ریب کی تشریح قرآن ہے، وہ جس کی عصمت لا ریب کی تشریح قرآن ہے، کہ جو زینب کا نانا ہے، میں اس کی نعت کیا لکھوں۔ کہ جو زینب کا نانا ہے، میں اس کی نعت کیا لکھوں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے جو نظم اور جو منقبت لکھی جاتی ہے، اس کے لیے ہم خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، نعت شریف۔ نعت تعریف کے لیے ہوتی ہے، اور عربی زبان میں نعت کسی کے وصف بیان کرنے، تعریف بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو زبان میں نعت ہم جو استعمال کرتے ہیں فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی مدح سرائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نعت گویوں کے پریوار میں آ جاتے ہیں، نعت گویوں کے پریوار میں آ جاتے ہیں، سر بسر ہم گلو گلزار میں آ جاتے ہیں۔ نعت گویوں کے پریوار میں آ جاتے ہیں، سر بسر ہم گلو گلزار میں آ جاتے ہیں۔ نعت جس گھر میں پڑھی جائے شہ والا کی، نعت جس گھر میں پڑھی جائے شہ والا کی، سم کے کنو در و دیوار میں آ جاتے ہیں۔ ربضۂ عصر کی گرمی کے ستائے ہوئے لوگ، ربضۂ عصر کی گرمی کے ستائے ہوئے لوگ، سایہ بوذر غفار میں آ جاتے ہیں۔ کھینچ لاتا ہے کنارے پہ انہیں سیل درود، کھینچ لاتا ہے کنارے پہ انہیں سیل درود، جو سفینے کسی منجدھار میں آ جاتے ہیں۔ ان پہ واہ ہوتے ہیں عرفان و عنایت کے در، ان پہ واہ ہوتے ہیں عرفان و عنایت کے در، جو نگاہ اولی الابصار میں آ جاتے ہیں۔ دھیان طائف کے مظالم کی طرف جاتا ہے، دھیان طائف کے مظالم کی طرف جاتا ہے، حوصلے عابد بیمار میں آ جاتے ہیں۔ منکر ختم نبوت کی نمازوں پہ نہ جا، منکر ختم نبوت کی نمازوں پہ نہ جا، ان کے سجدے صف کفار میں آ جاتے ہیں۔ یہ بھی کیا کم ہے اگر نعت کے انمول نگیں، یہ بھی کیا کم ہے اگر نعت کے انمول نگیں، ہدیہ درہم و دینار میں آ جاتے ہیں۔ مدح سرکار میں ایک شعر کہا اور دیکھا، خط کے مضمون سبھی تار میں آ جاتے ہیں۔ عطرت فاطمہ جعفری صاحب کراچی سے، السلام علیکم۔
السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم بنت فاطمہ سید النساء العالمین۔ مولا کو میرا سلام کہیے گا، مولا کو کہیے گا اس کی جو بھی پریشانی مشکلات ہے حل کر دے الہی سمجھ رہے، مولا سے کہیے گا میری بہت ساری مشکلات ہیں، میری پریشانیوں کو حل کر دے، الہی آمین، الہی 14 کے صدقے میں میری مشکلوں کو حل کرے، الہی آمین، الہی آمین، پنجتن پاک کے صدقے میں یا اللہ 14 معصومین پنجتن پاک شہدائے کربلا محمد آل محمد کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے مولا آپ کی جو خواہش وہ پوری ہو جائے، آپ کو بھی اپنے مقاصد میں کامیاب کر دے، آپ کو بھی کسی کا محتاج نہیں کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنا کر دے، اور مولا ہمارے ملک کے اوپر رحم کرے، ساری زیارتیں کھلی لے، ایران کا مسئلہ حل ہو جائے کہ کربلا میں بھی کچھ نہ ہو، سب زیارت زائرین کریں، عمرہ کریں، مولا کے صدقے میں امن ہو جائے، سب کو ہر ناگانی ہر مصیبتوں سے محفوظ کرے ہمارے اللہ، اپنے زبان میں رکھے مولا، بس رحم کر دے ایران کے مولا آپ کو سلامت رکھیں، خیر و عافیت سے رہیں، اور جس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، حج پہ گئی ہیں، اسی طرح مولا آپ کو کربلا بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ وہ تو آنا ہے مجھے، عمرے کے بعد تو کربلا کی الہی مولا آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ جب آپ کی مولا پر رحمت برکت نازل فرمائیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں رہیں۔ 14 مومنین میں یہ نمبر ضرور شیئر فرمائیے گا تاکہ وہ بھی کال کر سکیں۔ بہرحال سلامت رہیں، آباد رہیں۔ مولا کے چاہنے والے مولا کی محبت میں ہمیشہ سے ہی اپنے محبت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ان کے توسلات اور ان کی یہ محبتیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہمیشہ آمادہ ہیں، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے بھی رہنا چاہیے۔ بہرحال جہاں جہاں ہمارے لیے اپنے مولا پر فدا ہونے کی پیشکش ہوگی، ہم مولا پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں، یہی ہمارے لیے خوشبختی اور شرف اور عزت ہے۔ بہرحال جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ رمضان عظیم اپنی عظمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور ہمارے لیے بخششوں، رحمتوں، نعمتوں، عبادتوں کے در کھولے ہوئے ہیں۔ شیطنت، برائی، عیب، ذلت، رسوائی سے بچانے کے لیے یہ رمضان عظیم نعمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو بند کر دیا ہے، لیکن ہمیں اپنے اندر کے شیطان کو کس طرح سے مارنا ہے، اس کی تربیت کے لیے شریعت نے اس ماہ میں ہمیں کافی سارے اعمال بیان فرمائے ہیں۔ ہماری بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، فکری تربیت بھی ہے، اور روحانی تعمیر بھی ہے۔ لہذا بدنی عبادت میں روزہ بھی آ جاتا ہے، بدنی عبادت کے اندر نماز بھی آ جاتی ہے، بدنی عبادت میں اس ماہ میں روزہ رکھ کے کام کرنا، مشقت کو زیادہ برداشت کرنا بھی آ جاتا ہے۔ یاسمین کوثر صاحب ٹیکساس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ بہن مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ ہماری مستقل کالر اور ڈونیٹر ہیں ماشاءاللہ سے، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ آپ کی آواز امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 اسپانسر کے ذریعے سے کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے۔ کربلا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پر ہاتھ رکھ لیجئے، مولا کی جانب رخ کریں اور نظریں جھکا کے اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اپنے بال بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، جلد کربلائے معلیٰ آنے کے لیے، حجت خدا کے ظہور کے لیے جھک کر سلام پیش کیجئے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید المرسلین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ والارواح التي حلت بفنائک واناحت برحلک علیکم منی
सलामुल्लाह अबदम मा बकीत व बकिया लैल व नहार वजअल अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिका अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका बाबुल हवाइज। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़ैनुल आबिदीन फ़ख्र साजिदीन। अस्सलामु अलैका या जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब अस्र व ज़मान। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फ़रज। इलाही बाग के मौला हुसैन, इलाही बाग की बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इमाम ज़माना ज़हूर पे तजिल फरमा। इलाही बाग के मौला हुसैन, इलाही बाग की बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हम सब के खैर फरमा। इलाही बाग के मौला हुसैन, इलाही बाग के अमीर अल मोमिनीन हम सब के मुश्किलात दूर फरमा। इलाही बाग के मौला हुसैन, इलाही बाग के बाबुल हवाइज जल्द से जल्द बुलाए मौला, जल्द से जल्द बुलाए अपना दर्द दिखाए मौला। हर ज़ियारत करवाए मौला, शुरू पे बुलाए, कहलम पे बुलाए। इलाही बाग के मौला हुसैन, इलाही बाग के अमीर अल मोमिनीन सेहत कामिल, तक़वाए कामिल, ईमान कामिल, मारिफत कामिल अता फरमा। इलाही बाग के मौला हुसैन हमारे मरहूमीन का मग़फ़िरत नसीब फरमा, हमारे वालिदैन का मग़फ़िरत नसीब फरमा। इलाही बाग के मौला हुसैन, मौला अब्बास मेरे भाई दोनों, मौलाना साहब क़िबला दोनों, उनके मरहूमीन के वालिदैन अगर वफ़ात पा चुके हो उनको मग़फ़िरत नसीब फरमा। अगर जिंदा हो उसको हयात हो उसको जिंदगी दे, बच्चों का खुशियाँ दिखाए मौला, सारे खुशियाँ दिखाए, चैनल वालों को कामयाबी दिखाए, मेरे बहन भाई भांजे भतीजे सबको रहम करम फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह खैर भाई साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे बहन, सलामत रहें, आबाद रहें। और 14 मोमिनीन को ही हमारे तीनों नंबर जो आपके पास मौजूद हैं, इन तीनों नंबर को अगर कोई एक नंबर कोई काम ना कर रहा हो तो दूसरे नंबर पर आप कॉल कर सकती हैं। ये 3 नंबर्स हैं, इन तीनों नंबर्स को और मोमिनीन तक भी पहुँचाइए ताकि वो भी कॉल कर सकें। प्रोग्राम का टाइम तो आपको मालूम ही है, अमेरिका के टाइम के मुताबिक 11:30 बजे से रात के वक्त में 1:30 बजे तक होता है ये प्रोग्राम, इसमें आप कॉल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहें। जज़ाकल्लाह खैर। मौला आपको सलामत रखे, खैर आफियत से हम किनार करें, सदा सलामत रहें, जल्द करबला आने की सादत अता फरमाएं। बहरहाल हम जिस मकाम पर मौजूद हैं इसमें बदनी इबादतें भी हैं, मुशक्क़तें, एक ज़ाहिरी एतबार से मुशक्क़तें, थोड़ा सा जिस्म को पता लगता है रोज़ा रख के कि आम रूटीन से हट के। बहरहाल माशाअल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आपको कभी भी मोहताज ना करे किसी कमीने का। अब नेमात वाफिर हैं, इतना नहीं है, 2 वक्त में इतना खा लेते हैं मोमिनीन के दरमियान में थोड़ा सा ही वक्त बचता है। और वैसे भी दिन कोई ऐसे ख़ास मुशक्क़त वाले नहीं है। बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी कैफियत है, उसमें वो मैनेज कर सकता है, देख सकता है। कुछ इलाकों में गर्मी है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इस वक्त शदीद गर्मी वगैरह के दौर चल रहे हैं, और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह करबलाए मौला में निस्बतन मुतवस्सत है, मौसम ठंडा है, दिन में हल्का फुल्का सा गर्म होता है, रात और सुबह बहुत ठंडी है यहाँ पर। और इस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान वगैरह में भी इलाके मुख्तलिफ हैं, कैफियत मुख्तलिफ है। बहरहाल कुछ ना कुछ नरम गरम दिन है, गुजारा हो जाता है। तो इसमें रोज़ा रख के आपको बदनी और माली दोनों इबादतों की तरफ रग़बत दिलाई गई है। बदनी आपकी और फ़िक्री इबादत भी कहूँ तो यकीनन इखलाकी इबादत भी, हर किस्म की इबादतें हैं बहरहाल रमज़ान अज़ीम में। बदनी इबादत में नमाज़ें हैं और बदनी इबादत में मुशक्क़त है रोज़े की। अब हमारी जो माली इबादत है उसमें ज़ाहिरी बात है आम रूटीन से हट के थोड़े बहुत ख़र्च अखराजात माह रमज़ान अज़ीम में बढ़ जाते हैं, और मौला इन मुशक्क़तों के दरमियान हम सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाए।
اور فکری عبادت بھی بڑھ جاتی ہے. ظاہری بات ہے جب روزہ رکھتا ہے انسان دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا کٹ جاتا ہے نسبتاً، یعنی اتنا ورک نہیں کر سکتا، تو ظاہری بات ہے تھوڑا آرام کی طرف توجہ دیتا ہے تاکہ اس واجب عبادت کو انجام دے سکے. تو اس میں یہ ہو جاتا ہے انسان کے پاس وقت آتا ہے تو اس وقت میں فکری عبادت بھی ہو جاتی ہے. قرآن مجید اٹھایا، عام حالت میں تو قرآن مجید اٹھایا فقط تلاوت پہ توجہ ہوتی ہے، جب بیٹھے ہوتے ہیں وقت بھی ہوتا ہے تو پھر کسی نہ کسی لفظ پہ خیال آ جائے تو ترجمے والا قرآن ہو تو انسان توجہ دے لیتا ہے کہ اس کو ہم ترجمے کے ساتھ مطالعہ کریں، یا کوئی کنارے پر قرآن مجید کے حاشیے میں یا قرآن مجید کے تعلیقہ جسے نیچے کی جانب عبارت کے اندر لکھی ہوئی کچھ قصے یا تاریخ یا رویداد یا روایت ہوتی ہے ان کو بھی انسان مطالعہ کر لیتا ہے. اچھا اس موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا تفسیر یا جو شرح ہوتی ہے وہ 3 قسم کی ہوا کرتی ہے. ان میں سے ایک تو یہ حاشیہ ہے، عبارت صفحہ ہے، عبارت لکھی ہے، اس کے کونوں کونوں پہ لکھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں حاشیہ. ایک مرتبہ ہے تعلیقہ، عبارت اوپر ہے لیکن جو شرح دی گئی ہے وہ نیچے کی طرف دی گئی ہے، جس طرح عموماً درسی کتب کے اندر ہوتی ہے، اسلامک بکس کے اندر ان میں شرح نیچے دی گئی ہوتی ہے، اسے تعلیقہ کہتے ہیں. ایک مرتبہ ہے مسجد کیا ہوتی ہے؟ مکس لفظ لکھا ہے، پھر اس کے بریکٹس کے اندر آگے تفسیر کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے اور اس کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب یہ جو شرح ہوتی ہے چاہے وہ مسجد ہو، چاہے حاشیہ ہو، چاہے وہ تعلیقہ ہو، یہ تینوں کیفیتوں میں ہو، ان تینوں کیفیتوں کے اندر یہ اصل عبارت نہیں ہوتی. اگر تو حدیث ہے زیادہ موثق ہو جاتی ہے، اگر علماء کی بات ہے قابل احترام ہے، لیکن جو بھی ہو تاریخ بھی ہو تو یہ اصل عبارت نہیں ہوتی، اس کی وضاحت ہو سکتی ہے اور ایک حد تک اس کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن مکمل اگر قرآن کے ساتھ یہ ہو تو یہ عبارتیں قرآن جیسی نہیں ہو سکتی. لہذا حدیث کے ساتھ بھی یہی ہے کہ حدیث کی بات اور ہے، اگر یہ وضاحت کے طور پر ادھر ادھر باتیں لکھی ہیں تو یہ وہ نہیں ہو سکتی. بہرحال اس میں انسان کوشش کرتا ہے رمضان عظیم میں جہاں پہ بھی جائے کچھ نہ کچھ جستجو بڑھ جاتی ہے دین کی طرف، اور اس جستجو کو بڑھانے کے لیے پورا مہینہ رکھا گیا ہے تاکہ ہم اس جستجو کو مزید بڑھا سکیں. رمضان عظیم میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی محبتوں کو مولا پر نثار کریں. نجم الحسن بھٹی صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا آپ کو سلامت رکھیں. امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. پروگرام کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9:30 بجے سے 11:30 کے دوران ہے اور اس کے 3 نمبرز ہیں. ان تینوں نمبر میں سے اگر کسی ایک پہ نہ ملے کال تو دوسرے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ پروگرام میں شریک ہو جائیں گے. لہذا آپ ہمارے ڈونیٹر بھی ہیں، سپانسر بھی ہیں. مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے. میں چاہوں گا آپ زیارت مولا کی کریں. میں زیارت کی تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ زیارت کو پڑھیے گا. کربلا کی طرف رخ کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکائیں. میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کرتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں. جی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدات نساء العالمین، السلام علیکم وعلی انصارک المستشہدین بین یدیک لا سیما ابا الفضل العباس، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ
व मादिनुर रिसाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जी, और अगर आप ज़ियारत करना चाहें मौला की तो आप सादा सादा अल्फाज में भी सलाम कह सकते हैं और उसमें 4 मासूमीन के नाम बितरतीब लेते जाएं। मसलन कहते जाएं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अली वली अल्लाह, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा। इस तरह 4 मासूमीन के नाम भी ले सकते हैं। ठीक, कोई तो दुआ करना चाहे तो दुआ कीजिए अपने लिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, मैं तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को और जो भी शोहदा करबला हैं सबको मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से सलाम। और मैं ज़रा बहुत ही बीमार हूँ, ज़रा मुझे बस मौला करम फरमा दे कि मैं बीमार 4-5 महीने से हो गया, बहुत ही बीमार हूँ। मौला का नजर करम होना चाहिए कि आप बस मुझे अपने शफा व कामला अता फरमाए। बहक मोहम्मद आले मोहम्मद के 12 इमाम 14 मासूम के सदके। यही हमारे रहबर हैं, यही हमारे सब कुछ हैं। हम कहीं कहाँ और जाएं, हम इनका तो इनके गुलामों के भी गुलाम है जनाब। और मौला से यही एक दुआ है कि सेहत कामला अता फरमा दे। सेहत होगी तो बस इंशाअल्लाह ताला आगे रोजगार भी सब कुछ मिल जाएगा। पहले सबसे पहले मौला सेहत कामला अता फरमाए। बिल्कुल हजरत बीबी सकीना सलामुल्लाह के सदके, हजरत असगर अलैहिस्सलाम के सदके मैं तो यही कहूँगा। और बस आखिर में यही है कि मौला मरने से पहले एक दफा अपनी जन्नत करबला में बुला कर हमें दिखा दें। ये ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह ताला मौला पूरी करें। हमारे दिल में, मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि मौला हमें करबला जन्नत दिखा। मौला मुश्किल कुशा, बस अब मेरी दुआ कबूल और मंजूर फरमाए। बस मोहम्मद आले मोहम्मद। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जल्द करबला मौला आने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, आपको बीमारी क्या है, तकलीफ क्या है? ये 6 महीने से क्या कह रहे हैं डॉक्टर? जी, वो मेरे ना भाईजान यूरिक एसिड बढ़ा था, पोलियो हुआ है ना। अच्छा। तो मेरी हड्डियां भुरभुरी हो रही हैं, हड्डियों में ना वो ताकत नहीं रही ना, वो बिल्कुल ऐसे समझ लें कि बिल्कुल नरम हो गई हैं बिल्कुल। और वो ना यूरियन के रास्ते में से निकल रही हैं। तो फिर डॉक्टर वगैरह ऑर्थोपेडिक को भी दिखाया है, 4-6 महीने हो गए इलाज हो रहा है, लेकिन हाथों पैरों पे ना सूजन है। बस मौला से यही कि मौला कोई खाके शफा ऐसे सोते में कोई खाके शफा मुंह में रख देंगे, आराम आ जाए। 12वां मैं तो हजरत रोजाना 12वें हजरत इमाम मेहदी अल अदल उनको फरियाद करके बस मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। ये आपका तवस्सुल यकीनन मौला तक पहुंचता है। जब हम मौला को पुकारते हैं, हमारी बातें भी सुनते हैं, हमारी मुश्किलात को हल कराने के लिए वो यकीनन हमारे करीब रहते हैं। मौला आपके इस तवस्सुल को हमेशा सलामत रखें और मौला आपको जल्द सेहत अता फरमाए और मुश्किलात आपके हल फरमाए। सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया मौला, आपको हमेशा सलामत रखे, जल्द करबला मौला आए। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह 3 नंबर हैं, 14 मोमिनीन को जरूर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी कॉल कर सके और प्रोग्राम में शरीक हो सके। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज, मौला की अमान। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, सलामत रहे। मौला के चाहने वालों के तफसूलात अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ अपनी अपनी नौयत के, अपनी अपनी मोहब्बतों के साथ, अपने अपने खुलूस के साथ है। यहाँ पे भी इंसान का एक इम्तिहान है। तवस्सुल के दौरान भी तवस्सुल करना है मौला से, तो उसे अपने आप को खुलूस के साथ ऐसे महसूस कराना है कि मौला हमारी बात सुन रही है। जब ये यकीन होगा तो मौला तक बात पहुँचती भी है हमारी, और वो सुनते हैं और हमारी मुश्किलात हल करा देते हैं। ये हमारा अकीदा हमारा ख़ुद का बनाया हुआ नहीं है। जिस तरीके से काफ़ी सारे मज़ाहिब हैं, उनके यहाँ कोई एक मुफ्ती आके उठता है और कोई ना कोई बात कह देता है और कहते हैं बस हो गया, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारे यहाँ कुरान और हदीस से इन चीज़ों की दलीलें मौजूद हैं।
ताहिरा बुतूल साहिबा रावलपिंडी से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद। जी पीर सफ़ी पीर मौला की मदद। करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ गूंज रही है और माशाल्लाह से आप हमारी स्पॉन्सर हैं, डोनेटर हैं। हमारी ख्वाहिश होगी पहले 1 नंबर था व्हाट्सएप का, अब 3 नंबर्स हो गए हैं। इन तीनों नंबर्स को 14 मोमिनीन को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये प्रोग्राम मज़ीद वुसअत पकड़े और कॉलर की तादाद में इजाफा हो सके। शुक्रगुजार रहूँगा। आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में गूंज रही है, करबला की तरफ रुख कर लीजिए, दिल पर हाथ रख लीजिए, नज़रें झुका के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि अला अबा अब्दुल्लाह हुसैन इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु व ज़कतहु व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह। मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। जी जी बिस्मिल्लाह। मौला के सामने जो मैं दरख्वास्त पेश करती रही हूँ मेरी बहन की शिफा की सेहत और सलामती के लिए, लेकिन वो मौला के दर पे ही चली गई पक्की बस बहुत होगी, वो दुनिया से चली गई। लेकिन बस वो खुद मसलियत समझते हैं कि शिफा अच्छी थी, जरूरी सही थी या आगे जाना बेहतर था। जाहिर है अल्लाह पाक की मसलतें हम नहीं समझते, लेकिन अल्लाह पाक करम करे। मौला के बाकी मौला हुसैन इस्लाम बाकी सारे मरीजों को शिफाए कामिला अता फरमाए। हमारे बच्चों को मैं आपको पहले भी कहती हूँ मेरे बच्चों की दुआ किया करें कि वो दीन की तरफ ज्यादा राग़िब हों, अहले बैत इस्लाम से मोहब्बत करें और हमें भी उस तरफ हमें खुद रग़बत दिलाएं। हमारे भी मजालिस के लिए उनको इतनी ज्यादा तरजीह नहीं देते, लेकिन मेरा शौक है कि मेरे बच्चे खुद हमें कहें कि चलें भाई हम जहाँ कहीं है मुल्ला का जिक्र हो रहा है सफ़े मातम बिछी या उधर चले। आप दुआओं में खुशी याद रखें। मेरी ये सबसे बड़ी दुआ है कि मेरे बच्चों में मोहब्बत हो अल्लाह पंजन पाक इस्लाम की। इलाही आमीन इलाही। मौला आपके बाल बच्चों में मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम को जारी रखें और इश्क़ अहले बैत अहले बैत दीन शनासी उनको शौक हो। इलाही आमीन। और जी नमाजी हो, परहेज़गार हो, बस ये मेरी सबसे बड़ी दुआ है। हमारे लिए शिफात का बायस हो, बख्शिश का बायस हो हमारे बच्चे। इलाही आमीन इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखें। यकीनन ये ज़माना वो ज़माना है जिस ज़माने के अंदर कहने से नहीं बल्कि अमल के ज़रिए से सिखाया जाता है। यकीनन आप मजालिस में जाके भी सिखाती होंगी और कह के भी सिखाती होंगी और इंशाल्लाह उनकी तालीम और तरबियत में जिस तरीके से दुनियावी तालीम के लिए एहतमाम फरमाती हैं उसी तरीके से उनकी दीनी तालीम का भी एहतमाम करें। ज़रूरी नहीं है मदरसे में दाखिल करा दें, कोई एक साहिब नहीं मेरे बच्चे इस तरह, मेरे बच्चे छोटे नहीं हैं, बड़े हैं, नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस तरह वो बहुत ज़्यादा पाबंदी जो होती है बच्चों में वो बहुत ज्यादा इस तरह नहीं है कि खुद ही हमारे कहे बगैर ही टाइम पे हाजिर हो जाए अल्लाह पाक की बारगाह में। लेकिन बस ये मैं यही शौक है कि मेरे बच्चे खुद अपने से वो आदी हो जाए। इलाही आमीन इलाही आमीन। मौला आपके बाल बच्चों को अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा सच्चों के साथ होने की तौफीक अता फरमाए। और मौला का ज़हूर जल्दी अब जो इलाही आमीन इलाही आमीन। ईरान के साथ जो जुल्म हो रहा है मौला मुश्किलात हल फरमाए। जहाँ कहीं भी मोमिन आबाद हैं मौला उन पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, उनकी मुश्किलात हल फरमाए। जहाँ कहीं भी मोमिन जुल्म का शिकार है खुदावंद मुताल
उन पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, उनकी मुश्किलात से जान छुड़ाए। और मुश्किलात में तो इंसान है, इम्तिहान है इंसान का, ये जारी और सारी रहेगा। बहरहाल मुश्किलात से नहीं, इन मुश्किलात पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल प्रोग्राम का आखिरी टाइम, बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखें। प्रोग्राम का आखिरी टाइम चल रहा है और आखिरी टाइम हर शख्स के लिए इम्तिहान का टाइम हुआ करता है। बहरहाल आखिरी वक्त में जो देखें, हम क्यों कहते हैं आक़िबत बिल खैर हो। इब्तिदा में ज़िंदगी में अली अली करना आसान है, ठीक है, मौला की विलायत पर यकीन करना मुश्किल है। विलायत पर यकीन भी हो गया ज़िंदगी में, लेकिन ये मरते दम कायम रहना इस पर, ये बहुत बड़ा मुहिम काम है। अब इसलिए जब इज़राइल रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं, वहाँ पे ईमान का इम्तिहान होता है, उसके लिए दुआ अदीला पढ़ी जाती है। अदीला शैतान का नाम है, शैतान से बचने की दुआ पढ़ी जाती है। आप दुआ पढ़ेंगे आपका ईमान महफूज रहेगा, लिहाजा कोशिश भी करनी चाहिए उसके लिए। एक सिर्फ दुआ से आपका ईमान नहीं, बल्कि आपके किरदार से भी आपका ईमान महफूज रहता है। बहरहाल आपका जान को नहीं के आलम में आप ईमान पर साबित कदम रहे। अब मरने के बाद जब उठना है, उस वक्त भी आपका इम्तिहान है, उस वक्त आप किस कैफियत में है, उस वक्त भी साबित कदम रहना है। इसे कहते हैं आक़िबत बिल खैर होना। लिहाजा आक़िबत बिल खैर होने के लिए हर लम्हा हर लहज़ा अपने ईमान को साबित रखना चाहिए, अपने ईमान को बार बार टटोलते रहना चाहिए, बार बार तरबियत करते रहना चाहिए। लिहाजा इसके लिए हम कहते हैं ज़िक्र से वाबस्तगी इंसान को शऊर बख्शती है, अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी इंसान को शऊर बख्शती है। प्रोग्राम का आखिरी टाइम चल रहा है और आखिरी टाइम में हम अपने वक्त की हुज्जत दौरा, महदी ज़मां, इमाम ज़मान, हुज्जतुल्लाह, ऐनुल्लाह, बक़ियतुल्लाह को याद करते हैं। उन्हीं के सबब से हम पर खैर नादिल होती है, रहमतें नादिल होती हैं। बहरहाल आखिरी वक्त है प्रोग्राम का, और आखिरी वक्त में आखिरी हुज्जत की याद, वो याद जिसके हक़ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, अदायगी किस हद तक करते हैं ये तो अल्लाह ही जानता है। हर शख्स का अपना अपना मिजाज है, और हम कहाँ कहाँ किस किस लम्हे में उनके साथ हैं, किस किस लहज़े उनके साथ रहना चाहते हैं, और उनकी मौजूदगी का एहसास होने के बावजूद गफलत से कितने बचे हुए हैं। इसके लिए अपने नफ्स की तरबियत करने की मौला में तौफीक अता फरमाए, हुज्जत खुदा के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, लेकिन देखें हम हो ना हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम बुलंद रहेगा। कोई अहले बैत अलैहिस्सलाम का मोहसिन नहीं हो सकता। अहले बैत अलैहिस्सलाम सब पर एहसान करने वाले हैं। आइए हुज्जत खुदा को याद करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के जरिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं, बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।